میں یہ ذاتی طور سے یہ سمجھتا ہوں کہ ہر کوئی کروڑ پتی بن سکتا ہے، لیکن ہر کوئی فوراً کروڑ پتی نہیں بن سکتا. بٹ کیا سیونگ انف ہے؟ میں آنیسٹلی یہ سمجھتا ہوں دیٹ ویمن آر ویری گڈ وتھ سیونگز اینڈ آل. اگر آپ ہسٹوریکلی بھی چیک کریں، ہماری امیاں کمیٹی ڈالنے میں بڑی زبردست ان کا کام ہوا کرتا تھا. اپنی سیونگس کو گولڈ میں سیو کرنا ہمارے یہاں خواتین کا بڑا آبسیشن رہا ہے، جس میں کوئی برائی نہیں ہے آنیسٹ اسپیکنگ، بٹ کمیٹی ڈالنے میں برائی ہے. میں اس کا بڑا مخالف ہوں اور بہت شدید مخالف ہوں اس کا. اپنا پیسہ جو آپ نے بات کی اکاؤنٹ میں چھوڑ دینا، اس سے بڑی غلطی تو ہو ہی نہیں سکتی. آپ کے جو 100 روپے 10 اپریل 2022 کو تھے، آج اس کی ویلیو جو ہے وہ تقریباً کوئی 58 روپے کے قریب رہ گئی ہے، 58 یا 60 روپے کے قریب رہ گئی ہے. دیٹس دا کائنڈ آف ویلیو اٹ ہیز لاسٹ. اس کی ریزن کیا ہے؟ انفلیشن. انویسٹمنٹ از آل اباؤٹ ڈسپلن. ہر مہینے ایک سرٹن اماؤنٹ. میرا تو 20% رول ہے. میرے پاس 10,000 کا انفلو ہو، میرے پاس 1 لاکھ کا انفلو، میرا 20% رول ہوتا ہے. اس کا ایک بڑا آسان طریقہ ہوتا ہے کہ آپ میوچل فنڈز میں انویسٹ کریں. فار اسٹارٹرز جن کو نہیں پتا کچھ، کہ اگر میں 1200 روپے انویسٹ کرتی رہتی ہوں اور 1200 روپے کے دیکھیں کافی اگلے سال 1200 کی نہیں ہوگی نا، کافی اگلے سال 1300 1400 کی بھی ہوگی. تو وہ بچے آن این ایوریج جو تھے وہ وہاں پہ 22-21 سال کے تھے. تو ہم نے پوری ورکنگ کی، چیٹ جی پی ٹی پہ ہم نے وہاں پر ڈالا اس پر سارا ڈیٹا. سو صرف ایک کافی چھوڑ دینا، مہینے میں ایک کافی چھوڑ دینا، ریزلٹس ان 38 لاکھ روپیز. السلام علیکم، ویلکم ٹو ویژن ہر. میں ہوں آپ کی ہوسٹ براق شبیر اینڈ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہیں، اور اگر نہیں بھی ہیں تو آئی ایم شیور یو ول بی. ونس اگین ویژن ہر میں ہماری کوشش ہے پوٹینشیل پاسبلٹیز اور پریکٹیکل امپلیمنٹیشن پر فوکس کرنے کی، تاکہ آپ کی مدد ہو سکے. آج کل ہم سب خواتین کی فائنینشیل انڈیپینڈنس کی بہت بات کرتے ہیں. میرے خیال سے اتنا ہی اہم یا شاید اس سے زیادہ اہم ہے فائنینشیل مینجمنٹ. اپنے فائنانسز کو مینج کیسے کریں. مجھے لگتا ہے آئی ایم ویری گڈ ایٹ سیونگ، بٹ کیا سیونگ انف ہے؟ کیا ایسے لوگ ہیں جو سیونگ میں بہت اسٹرگل کرتے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ سیلریڈ ہونے کی وجہ سے یا کم انکم کی وجہ سے سیونگ پاسبل نہیں ہے؟ اگر آپ کے ذہن میں یہ سارے سوالات ہیں تو ہمارا آج کا ڈسکشن آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہوگا. لیٹس ویلکم مسٹر عدیل اظہر. تھینک یو سو مچ براق اینڈ تھینک یو سو مچ ٹو دا ویژن ہر ٹیم. ویسے تو ویژن ہر میں گیسٹ کوئی خاتون میں سمجھ رہا ہوں گی، لوگ بھی حیران ہوں گے یہ آدمی کہاں سے آ گیا اس میں، لیکن آئی وش دیر آر مور فائنینشیل مینجمنٹ ایکسپرٹس امنگ ویمن ایز ویل ان دا مارکیٹ. اور یہ آ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی نہیں ہے، بٹ ہوپ فلی ان دا نیکسٹ سیزن دیٹ یو ول ہیو اے ویمن سٹنگ ہیئر. سو ہم اپنی خواتین کا ویژن ان کو امپاور اور فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے آپ سے آج معلومات لیں گے. اینڈ پرابلی ان دی نیکسٹ وی کین ہیو اے وومن ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. ایبسلیوٹلی. اینڈ تھینک یو سو مچ فار کنسیڈرنگ می ورتھی انف کہ میں اس پہ بات کر سکوں. تھینک یو فار بینگ ہیئر. اینڈ آئی تھنک جتنا ہی ہم اٹس بن اے وائل کہ ورکنگ ویمن کا کانسیپٹ اتنا نیا نہیں ہے، لیکن پھر بھی کام کرنا، ارن کرنا، سیو کرنا، انویسٹ کرنا خواتین کے لیے ایک نارم نہیں ہے ہمارے یہاں. تو اس لیے فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی ہمیں ابھی بھی ضرورت ہے کہ ہم ان کو فیسیلیٹیٹ یا مور اویئر کر سکیں، کیونکہ ایک اسٹیریوٹائپ بھی ہے نا کہ ود نمبرز میں بھی ویمن آر بیڈ. سو کتنا ضروری آپ سمجھتے ہیں فائنینشیل انڈیپینڈنس ہے ان دا فرسٹ پلیس خواتین کے لیے؟ میرے خیال سے جتنا آدمیوں کے لیے ضروری ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں خواتین کے لیے شاید اس کی ضرورت اس سے زیادہ ہو جاتی ہے. اس کی بہت بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اچھا میں آنیسٹلی یہ سمجھتا ہوں دیٹ ویمن آر ویری گڈ وتھ سیونگز اینڈ آل. اگر آپ ہسٹوریکلی بھی چیک کریں، ہماری امیاں کمیٹی ڈالنے میں بڑی زبردست ان کا کام ہوا کرتا تھا. اپنی سیونگس کو گولڈ میں سیو کرنا ہمارے یہاں خواتین کا بڑا آبسیشن رہا ہے، جس میں کوئی برائی نہیں ہے آنیسٹ اسپیکنگ، بٹ کمیٹی ڈالنے میں برائی ہے. میں اس کا بڑا مخالف ہوں اور بہت شدید مخالف ہوں اس کا. اور اس پہ ہم آگے بات بھی کر سکتے ہیں کیوں. تو خواتین کو ایکچوئل جو امپورٹنس ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کیونکہ موسٹ آف دا ویمن آر ناٹ ورکنگ، دے آر ڈپینڈنٹ آن اے بریڈ ارنر، جو کہ عام طور سے مرد ہوتا ہے. یس الحمد للہ تھنگز آر چینجنگ. آئی تھنک آج سے 30 سال پہلے کی ہماری ورک فورس میں جو خواتین ہوتی تھیں کمپیئر ٹو ناؤ، ایک زمین آسمان کا فرق آ گیا ہے. اسپیشلی اگر آپ بینکنگ سیکٹر وغیرہ میں جائیں تو آپ کسی فلور میں جائیں اینڈ یو ول سی اراؤنڈ 30-35% ویمن. میں پرائیویٹ بینکس کی بات کر رہا ہوں، ظاہر ہو سکتا ہے شاید ایک ہی تو سرکاری بینک بچا ہے وہاں پہ ایسا نہ ہو، لیکن یہ خواتین کا اب کردار بڑھا ہے. لیکن جنرل عورت ابھی بھی پاکستان میں جو ہے in the urban areas, in the rural areas, women is in the workforce. وہ کھیتوں میں کام کر رہی ہے اور ابھی بھی مصروف ہے، اور مجھے خیال سے مردوں سے زیادہ کام کر رہی ہوتی ہیں. لیکن ہمارے اربن ایریاز میں خواتین ابھی بھی گھر میں. تو دو طریقے سے ان کا رول بہت امپورٹنٹ ہے. ایک تو یہ کہ ان کو
جو پاکٹ منی ملتی ہے, یا کوئی اگر صاحب ان کو ہسبینڈ ہوئے, فادر ہوئے, جو بھی ان کو ایک پاکٹ منی دے رہے ہیں, واٹ کین دے ڈو ود دیٹ. اینڈ دا سیکنڈ تھنگ از دیٹ ویمن, خاص طور سے جو بیوی ہوتی ہے اور ماں, اس کا اپنے شوہر اور اپنے بچوں پہ انفلوئنس بھی ہوتا ہے بہت سارے. اور میرا خیال ہے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے, آئی تھنک آج کل کے ہسبینڈس بھی بہت انٹرپرائزنگ ہسبینڈس بنتے جا رہے ہیں. وہ جو ایک زمانہ تھا کہ ہسبینڈ کا بڑا کنٹرول ہوا کرتا تھا اپنی بیوی کے اوپر, اور میرے خیال سے یہ جو اب جو آئی وڈ سے ملینیلز اور جین ایکس میں جو ہسبینڈس ہیں بہت سارے, ان کو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی جو ڈیسیشن میکنگ ہوتی ہے بڑی کولیبوریٹو ہوتی ہے. تو اگر عورت یہ بات سمجھنا شروع کر دے, ان فیکٹ ون آف مائی کلائنٹ از اے ویری سینئر امپلائی, مے بی آف مائی ایج گروپ, ان کے ہسبینڈ اسپینڈز اے لاٹ آف منی اور وہ سب سلسلہ ہے, بٹ شی از انٹو بگ انٹو سیونگز ناؤ, اور اینڈ دیٹس ہیلپنگ دا فیملی. سو خواتین کے لیے میں یہی سمجھتا ہوں کہ دیز آر دا فیکٹرز, بیکاز عورت ریئلی ہیز دا کیپیبلٹی, اللہ نے اس میں کیپیسٹی دی ہے کہ کم از کم اپنے گھر کے فنڈامنٹلس کو وہ بہت بہت پازیٹیولی امپیکٹ کر سکتی ہے. سو بیسکلی ہم لوگ پھر اپنے ڈسکشن کو تھوڑا براڈن کریں گے کہ ناٹ جسٹ کہ جو میں ارن کر رہی ہوں اس کا, بٹ آلسو دا وومن ہو مے ناٹ بی ارننگ, بٹ کہیں نہ کہیں ان کے ہاتھ میں اگر پیسہ ہے پاکٹ منی کی یا کسی بھی صورت میں, تو اس کو بھی کیسے بیسٹ یوٹیلائز کرتے ہیں. یہ جو کام کرنے والا کانسیپٹ ہے, آئی تھنک یہ ایکسیپٹینس کام کرنے کی, ارن کرنے کی, دا وومن ہر سیلف اٹ ٹیکس ہر سو لانگ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ان کی بھی جو ایک اٹانومی ہے, ایک فائنینشیل آپ کے پاس ایک لبرٹی ہے, وہ اون کرنا دا منی دیٹ یو آر ارننگ. ہمارے معاشرے میں آئی تھنک بغیر سیلفش یا بغیر گریڈی ساؤنڈ کیے کیسے ایک عورت اپنے اس اون کر سکتی ہے, یہ کانورزیشن کر سکتی ہے, ویدر وہ اسپاؤز ہو یا بھائی ہو یا باپ ہو, ونس شی اسٹارٹس ارننگ. دیکھیے سب سے پہلے تو کیونکہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ایک بڑا اس کا رجحان دین کی طرف بہت زیادہ ہے. یعنی ہمارے یہاں کوئی بھی معاملہ ہو تو ہمارے یہاں اکثر علماء کرام کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اس پہ کیا بات کرتے ہیں. تو علماء کرام صحیح بولیں یا غلط بولیں, لیکن لوگ زیادہ پریفر اس کو کرتے ہیں رادر دین فرض کریں وہی بات کوئی سیاست دان کر دو, کہ نہیں یار وہ ہمارے فلانا حضرت نے یہ بات بولی ہے تو میں تو ان کی بات مانوں گا. ہم دین کی طرف اگر جاتے ہیں تو دین میں تو اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت سا ایک اصول اور رول بنا دیا ہے کہ عورت جو کمائی کرتی ہے اس پہ وہ صرف عورت کا حق ہے, لیکن مرد جو کمائی کرتا ہے کہ اللہ نے اس کو قوام بنایا تو پھر اس کی بیوی کا بھی حق ہے, اس کے بچوں کا بھی حق ہے, اس کے گھر میں جتنے لوگ ہیں ان سب کا حق اس پہ ہوتا ہے. سو عورت کو تو ایک بڑا ہمارے مذہب نے ایک میں کہوں گا کہ ایک ایڈوانٹیج دیا ہے کہ وہ جو بھی کما رہی ہے وہ اسی کی ذمہ داری ہے. وہ ہسبینڈ, میں اکثر سنتا ہوں میں اس طرح کے کیسز کہ جہاں پہ خواتین کی جتنی جمع پونجی ہوتی ہے وہ ان کے ہسبینڈ ان سے لے لیتے ہیں, کسی کاروبار میں لگا دیتے ہیں اور پیسے ضائع کر دیتے ہیں پورے. میں ایک خاتون ہیں, ان کو میں نے ایک زمانے بڑی کنونس کرنے کی کوشش کی تھی کہ یو مسٹ لرن ٹو سے نو ٹو ہر, دس از یور منی. وہ کافی سینئر پروفیشنل خاتون ہیں, اور میں بڑا کبھی کبھار حیران بھی رہ جاتا ہوں کہ خواتین اس طرح سکم کر جاتی ہیں ٹو دیئر ہسبینڈس اینڈ آل. اگر وہ خاتون اکیلے بھی رہنا شروع کر دیں, آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ شی شوڈ ڈو اٹ, she may be perhaps be earning more than the husband there. So یہ چیز ہمیں اس کو جو ہے وہ نیچرلی عورت کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ اس کے پیسے پہ صرف اس کا حق ہے, کسی اور کا حق نہیں ہے. ہسبینڈ کو وہ ظاہر ہے ایڈوائز ضرور کر سکتی ہے, ہسبینڈ کو سمجھا ضرور سکتی ہے کہ میں ایک اسٹیپ لینے کو تیار ہوں, میں اپنے ایکسپینسز کم کٹ کرنے کو تیار ہوں, ہم ریسٹورنٹ کم جا سکتے ہیں, ہم عید پہ اتنے لیوش کپڑے نہیں بنا سکتے, ہم اس طرف ایک اسٹیپ تو لیں. اور میرے خیال سے کہ ہسبینڈ ایونچولی ہو جاتے ہیں کنونس, مجھے ایسا لگتا ہے اگر خواتین کرتی رہیں. سو دے شوڈ. اور آپ اپنی بات تو نہیں کر رہے؟ نہیں, میں بالکل اپنی بات کر رہا ہوں, اور میں بھی شاید بڑا فضول خرچ قسم کا انسان تھا جب میری شادی ہوئی تھی, اور میں جو میرا فائنینشیل مینجمنٹ کی جرنی کا آغاز ہے اس میں اپنی بیگم صاحبہ کو بہت بڑا کریڈٹ دیتا ہوں. سو آپ نے یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہائی لائٹ کیا کہ اب پیسے رکھے ہوئے ہیں اور یہ میرے ہیں اور میں سیو کر رہی ہوں اور میں خوش بھی ہو رہی ہوں کہ ٹھیک ہے چلو آئی ایم گڈ ایٹ سیونگ, جیسے میں نے کہا. لیکن اب واٹس نیکسٹ, یا کیا بہتر کوئی ایسے آپشنز ہیں کہ اس سیوڈ اپ منی کو مے بی آفٹر اے سرٹن ٹائم 6 مہینے یا سال آپ کہیں انویسٹ بھی کر سکیں وداؤٹ دا فیئر کہ او انویسٹمنٹ میں تو ڈوبتے ہی ہیں پیسے. تو لو رسک کیا ایسے آپشنز ہیں فار بگنرز دیٹ ون کین گو فار؟ Why are you going for low risk options? What is the reason? That also brings me کہ آپ کیا پریفر کرتے ہیں کہ چھوٹا چھوٹا کر کے آپ وہ کریں یا مے بی یو شوڈ جسٹ اسٹارٹ بگ؟ دیکھیے آپ کی جو بھی انکم لیول ہو, آپ مہینے میں 40,000 روپے بھی کما رہے ہو یا 40 لاکھ روپے بھی کما رہے ہو, انویسٹمنٹ از فار ایوری ون. رائٹ, کوئی ایسا رول نہیں ہے کہ میں ایک جب سرٹن
انکم لیول پہ پہنچوں گا، اس کے بعد میرا جو ہے وہ انویسٹمنٹ کا سفر کا آغاز ہوگا. دس از، اگر کوئی سمجھتا ہے اٹس اے میجر فیلسی. اوکے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. سو وٹ ایور دیٹ اماؤنٹ از، جسٹ اسٹارٹ اٹ. اب اپنا پیسہ جو آپ نے بات کی اکاؤنٹ میں چھوڑ دینا، اس سے بڑی غلطی تو ہو ہی نہیں سکتی. اور وہ غلطی کیوں ہے؟ دیکھیے اس کی بہت بڑی وجہ جو ہے وہ انفلیشن ہے، افراط زر ہے. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ پاکستان میں عام طور سے، کیونکہ ہم پولیٹکس کی نظر سے ہی اکنامکس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو میں اکثر جو ٹویٹر پہ، آئی ایم ویری ایکٹیو آن ٹویٹر اینڈ ایکس، اب تو اس نے نام بدل دیا، لیکن آئی اسٹل کال اٹ ٹویٹر. سو ٹویٹر پہ میں جو ڈبیٹ دیکھ رہا ہوتا ہوں پاکستان کی اکانومی کے اوپر، وہ سیاست کی سے ہوتی ہے. اور 10 اپریل 2022 ایک اس میں ایک ٹائم لائن کنسیڈر کی جاتی ہے. اس کی ریزن یہ تھی کہ دیٹ واز دا ڈے وین دا گورنمنٹ چینجڈ. عمران خان چلے گئے اور وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا اور وہ سب ہوا. تو لوگ دیکھتے ہی ہیں کہ یار اپریل یا مارچ 2022 تک یہ تھا اور اس کے بعد سچویشن یہ ہو گئی. تو ایک پاکستان کے بڑے مشہور اکانومسٹ ہیں، انہوں نے ابھی ریسنٹ ورکنگ کی تھی. انہوں نے بتایا تھا کہ آپ کے جو 100 روپے 10 اپریل 2022 کو تھے، آج اس کی ویلیو جو ہے وہ تقریباً کوئی 58 روپے کے قریب رہ گئی ہے، 58 یا 60 روپے کے قریب رہ گئی ہے. دیٹس دا کائنڈ آف ویلیو اٹ ہیز لاسٹ. اس کی ریزن کیا ہے؟ انفلیشن. بیکاز ہم نے جو انفلیشن ایکسپیرینس کی پاکستان میں 34%، 36% تک گئی ہے، یہ ہم نے کبھی ایکسپیرینس نہیں کی. یہ ایک عجیب ہم نے پچھلے عرصے میں ٹائم میں دیکھا. سو آپ کا پیسہ جو بینک میں پڑا ہوا تھا، وہ 1 لاکھ روپے پڑا ہوا تھا، تو آج اس کی پرچیزنگ پاور کیا رہ گئی؟ آج ہم مارکیٹ میں کچھ باہر نکلیں ذرا لینے کو، چھوٹی سی چیز آپ لینے جائیں. میں کہتا ہوں ایک آئس کریم، ہمارے گھر کے قریب ایک پشاوری آئس کریم ملتی ہے، وہ ہم 90 یا 100 روپے کی کھایا کرتے تھے، آج وہ 180 روپے کا اس کا ایک کپ جو ہے وہ اتنا سا مل رہا ہوتا ہے. دس از دا لیول. اینڈ فوڈ انفلیشن تو شاید اس سے بھی زیادہ ہے اگر آپ اس پہ بات کریں. بن کباب کی پرائز اٹھا لیں، میں تو اسٹریٹ فوڈ کی بات کر رہا ہوں. چلیں آپ کسی فائن ڈائننگ ریسٹورینٹ میں چلے جائیں. میری برتھ ڈے گزری ہے تو ظاہر ہے فیملی کو لے کے میں ریسٹورینٹ گیا. this something I was talking to my wife کہ یار اس ریسٹورینٹ جب لاسٹ ٹائم کچھ سالوں پہلے آئے تھے، ایوریج 700-800 روپے کی ڈش ہوا کرتی تھی، اب 1400 روپے سے کچھ کم ملتا ہی نہیں ہے. سو پرائسز ہیو آلموسٹ مور دین ڈبل ناؤ. اب یہی آپ کے پیسے کے ساتھ ہے کہ پرائسز ڈبل ہو رہی ہیں اور آپ کے پیسے کی جو آپ نے بینک میں رکھا ہے ویلیو جو ہے وہ ہاف ہو رہی ہے. سو کین یو نو، وہ کہتے ہیں نا ڈبل ویمی سچویشن. ایک طرف ایکسپینسز بھی بڑھ رہے ہیں، دوسری طرف پیسے کی ویلیو بھی کم ہو رہی ہے. آپ کو تو اس کو میچ کرنا تھا. اب اس کو میچ جب آپ کو کرنا ہے تو پھر دیکھیے اس کے لیے یاد رکھنا ہے کہ لو رسک انسٹرومنٹ سے کچھ نہیں ہونے والا. کیونکہ لو رسک میں پھر دیکھیں فائنینس کا ایک بڑا بنیادی رول ہوتا ہے نا، ہائر دا رسک ہائر دا ریٹرن. ٹھیک ہے، ہمیں پچھلے، اس سال تو نہیں لیکن پچھلے سال میں سن 2023 اور 24 میں لو رسک انویسٹمنٹس پہ ہمیں بڑے اچھے ریٹرن ملے تھے. بہت اچھے لوگوں کو 21-21 جو ہے میوچل فنڈس، منی مارکیٹ. میں کمپلیکیٹڈ بات نہیں کروں گا، لیکن جو زیرو رسک والے جو میوچل فنڈز ہوتے ہیں اس میں 21%، 20% تک لوگوں کو ملا ہے. لیکن ہائی رسک اور اسٹاک مارکیٹ میں لوگوں کو 50% ریٹرن ملا ہے. مارکیٹ ہیز گون اپ سو مچ. سو فائنانس کا ایک بنیادی اصول ہوتا ہے ہائر دا رسک ہائر دا ریٹرن اینڈ لوور دا رسک لوور دا ریٹرن. سو سب سے پہلی جو چیز ہوتی ہے، اور میں بھی جب اپنی ورک شاپس کرتا ہوں اور 1-on-1 میں اپنے جو کنسلٹنسی سیشنز لوگوں کو دیتا ہوں پرسنل فائنانس میں، ون تھنگ دیٹ آئی ٹرائی ٹو ٹیل پیپل از کہ آپ کو ڈرنا نہیں ہے. آپ کو اس ڈر سے جو ہے نا گھبرانا نہیں ہے، آپ کو باہر نکلنا ہے. بیکاز ڈر کے آگے جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے کہ پھر ماؤنٹین ڈیو ہوتی ہے. سو دیٹس دا تھنگ کہ ہمارے یہاں ایسے متس کریٹ کر دیے گئے ہیں اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے کہ پتہ نہیں کوئی بدماشوں کا ٹولہ ہے جو کہ آپ کے پیسے اڑانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، اور خاندان میں کوئی نہ کوئی لٹ چکا ہوتا ہے اسٹاک مارکیٹ وہاں تو پیسے ڈوبتے ہی ہیں ہمیشہ. کوئی نہ کسی کا خاندان میں کوئی. میں ایک اپنے کزن کا نام لیتا ہوں اور میری ٹریننگ میں میں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ کبھی اپنی امی کو بتائیں کہ امی میں اسٹاک مارکیٹ میں پیسے لگا رہا ہوں. مجھے یاد ہے میں نے امی کو جب پہلی بار بتایا تھا تو وہ یہ تم نے کیا کیا، ان کے ساتھ یاد ہے اس کے ساتھ ایسا ہوا تھا. میں نے کہا بھائی اب اس نے کہاں انویسٹمنٹ کی، کیا کیا، مجھے تو نہیں پتا. سو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں آئی ایم اے ویری اسٹرانگ ایڈوکیٹ آف انویسٹنگ ان اسٹاک مارکیٹ آئیدر ڈائریکٹلی اور تھرو میوچل فنڈس، بیکاز یہ ریٹرن آپ کو کہیں اور نہیں ملیں گے، کہیں نہیں ملنے والے. سو ہر مہینے کچھ سیو کیجیے، ہر مہینے ایک اصول بنا لیجیے کہ میں 10% یا 20% یا 15% جو بھی آپ کر سکتے ہیں، اور اس کو ہر مہینے انویسٹ کرتے رہیے. دیکھیے یو نیڈ اے لاٹ آف ڈسپلن کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. آپ کوئی اچھی عادت اپنانی ہے، آپ کو پڑھنے کی عادت. اب یہ اتنی ساری کتابیں لکھی ہوئی ہیں، مجھے پڑھنے میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے.
مجھے بہت ریڈنگ فار می آئی لسن اے لاٹ اینڈ آئی ریڈ شارٹ فارمیٹ تھنگ. مجھے 4-5 پیجز کتاب میرے سامنے کوئی آ جائے مجھے پڑھنی بھی ہے اور مجھے پڑھنے میں مسئلہ ہے. سو آئی ڈیولپڈ اے ڈسپلن اینڈ دیٹ ڈسپلن واز ریڈنگ 5 پیجز اے ڈے. انویسٹمنٹ از آل اباؤٹ ڈسپلن. ہر مہینے ایک سرٹن اماؤنٹ. میرا تو 20% رول ہے. میرے پاس 10,000 کا انفلو ہو, میرے پاس 1,00,000 کا انفلو ہو, میرا 20% رول ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کو میں انویسٹ کرتا ہوں اور آپ اس کی عادت بنا لیں اپنی, ہر مہینے انویسٹ کرتے رہیں. The big advantage for especially young people is time, and investment is all about time. Compounding ایک بڑا خوبصورت کانسیپٹ ہوتا ہے فائنینس میں. It's called the eighth wonder. Einstein called it the eighth wonder of the world. Because compounding میں کیا ہوتا ہے کہ آپ rather than آپ کے پاس منافع آیا, rather than اس منافع پہ آپ پارٹی کریں, آ جاؤ آج تو میرے پاس ڈویڈنڈ آیا ہے کمپنی کا, یا میرے آج انٹرسٹ پیمنٹ ہوئی ہے, پروفٹ پیمنٹ ہوئی ہے, جو بھی آپ کہنا چاہیں, میں آج پارٹی کروں گی یا پارٹی کروں گا. اور اس کی جگہ آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اس کو ری انویسٹ کر دیتے ہیں. So you keep on reinvesting your profit. This is called compounding. And compounding is a miraculous thing, because یہ compounding slow start ہوتی ہے, لیکن جیسے ہی ٹائم گزرتا ہے یہ ایک دم راکٹ ہو جاتی ہے. So فائنینشیل انڈیپینڈنس کا آپ نے ذکر کیا اور آپ نے بات کی تھی. That is all about this concept کہ آپ تھوڑا ہر مہینے انویسٹ کرتے رہیے. Never ever leave your cash in your bank. اپنی الماریوں میں, تکیوں کے نیچے, صوفے کے نیچے, جو آپ سیکرٹ جگہیں ہوتی ہیں, just keep it invested. میں اگر آپ کو اپنی ایگزامپل دوں, I'm not a very rich man, I'll be very honest about it, but میرے خیال سے I think rich ہونے کی جو definition ہمارے ایک استاد نے بڑی اچھی بتائی تھی, when your expenses are less than your income, you are rich. Very simple rule. اب آپ اگر 1,00,000 بھی کماتے ہیں اور آپ کے اگر خرچے جو ہیں وہ 60,000 روپے, آپ یعنی you are saving money. پرابلم تو تبھی آتی ہے نا جب آپ کے خرچے بڑھ جاتے ہیں اور انکم اتنی نہیں ہوتی ہے. سو اگر, بلکہ میں اکثر مذاق میں یہ کہتا ہوں, کسی نے مجھ سے کہا کہ یار فلانا جائے کہ ویزا اپلائی کر دو. میں نے کہا یار میری بینک اسٹیٹمنٹ ایسی ہے ہی نہیں مجھے اس میں ویزا ملے گا. اللہ کا شکر ہے, I have an investment portfolio, not very big but decent size. Allah has been very kind. میں نے کہا میں کہ اپنی بینک اسٹیٹمنٹ کہیں ایمبیسی بھیج دوں تو وہ الٹا مجھے تھوڑے پیسے دے دیں گے الٹا, کہ یار اس کے تو پیسے دے دو, تو بیچارے اس کے 3 بچے ہیں, اس کے پاس تو اکاؤنٹ میں پیسے ہی نہیں ہیں. بیکاز آئی ہارڈلی کیپ کیش وتھ می. میرے پاس کیش پڑا ہوا ہوتا ہے نا, میں گھبرا رہا ہوتا ہوں کہ کیوں پڑا ہوا ہے میرے پاس. کبھی کبھار بروکر کوئی, میں نے فرض کریں ابھی آج ہی اتفاق سے ایسا ہوا کہ ایک شیئر میں نے بیچا تو میرے پاس کوئی لیکوڈیٹی پڑی ہوئی تھی. میں اپنے جم جا رہا ہوں صبح اور میں ایکسرسائز پہ کانسنٹریٹ نہیں کر پا رہا تھا کہ میرے پاس یہ لیکوڈیٹی کیوں پڑی ہوئی ہے. واٹ از دیٹ, put it somewhere. I have to put it somewhere. What is that? یہ بھی ایکسٹریم کیس ہو گیا. But please don't do this. ہاں, it's the other extreme. It's the other extreme. ایک طرف اتنا ڈرتے ہیں سب اور آپ کا ہوتا ہے کہ رکھنا ہی نہیں ہے. I call it the financial OCD, obsessive compulsive disorder ہے یہ بھی ایک طرح کا, کہ یار میرے پیسے انویسٹڈ کیوں نہیں ہے. But it's a good thing. I mean, tell me anything bad in that. Doesn't matter. Because کیونکہ میں بہت لانگ ٹرم انویسٹمنٹ پہ بلیو کرتا ہوں, کیونکہ اٹس گوئنگ ٹو گیو یو بیک ان دی لانگ. اگر کوئی بات نہیں, آج میں نے جلدی میں کوئی انویسٹ کر دیا, آئی نو دا کمپنی از گڈ, اٹ ہیز اے سالڈ فاؤنڈیشن اینڈ آل. اگر اس کی شیئر پرائس کچھ دن گر گئی تو مجھے پتا ہے کہ کچھ مہینے میں اوپر جانی ہی جانی ہے. یہ جو بات آپ نے کی, دس ریمائنڈز می کہ پیشنس بھی شاید بہت درکار ہے انویسٹمنٹ کے لیے, کہ ایک دم سے آپ نے کچھ فال دیکھا یا ذرا سا ڈپ دیکھا تو ناؤ یو وانٹ ٹو میک این ایکسٹریم ڈیسیژن. 2 چیزیں ہیں, ایز آئی سیڈ ڈسپلن, اور میرا دوسرا پوائنٹ پیشنس ہی ہوتا ہے. میں ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. ہماری ایک لسنر ہیں, وہ بڑی گھبرا جاتی ہیں اکثر نا, تو ان کا ابھی کچھ دنوں پہلے میرے پاس میسج آیا ایک پرٹیکولر شیئر کا, کہ عدیل یہ شیئر تو بڑھ ہی نہیں رہا, میں اس کو بیچ دوں. آئی تھنک وہ شیئر جو ہے وہ اس وقت شاید 143 روپے کا تھا. میں نے کہا یار کمپنی بہت سالڈ ہے اور سم تھنگ ہے. یہ شاید پچھلے مہینے کی بات ہے. اس وقت وہ شیئر 164 روپے کا تھا, آج جو کلوزنگ ہوئی ہے اس کی. تو میں نے ان کو میسج بھی کیا, میں نے کہا آپ ذرا شیئر کی پرائس دیکھیے, آپ تو بیچنے کو تیار تھیں ابھی, اینڈ یو ہیو آلریڈی گاٹ اراؤنڈ کوئی ڈیسنٹ اینولائز ریٹرن. تو خیر یہ بہت زیادہ ہو جائیں گے, لیکن ایک مہینے میں اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کے شیئر پرائس جو ہے وہ تقریباً 15% جو ہے وہ بڑھ چکی ہے. سو پیشنس ورکس وین یو آر کانفیڈنٹ اباؤٹ ویئر یو آر انویسٹنگ. دیکھیے کوئی, میں آج سے 20 سال پہلے کے الیکٹرک کے شیئر میں پیسے لگاتا تو آج میرے پیسے اتنے ہی ہونے تھے, کیونکہ وہ شیئر پرائس وہیں کی وہیں ہے اس کی. سو یو ریلی نیڈ ٹو انویسٹ کرنے سے پہلے یہ سوچنا پڑتا ہے کہ میں کدھر لگا رہا ہوں اور کیا کر رہا ہوں. یہ بڑی کمپلیکیٹڈ باتیں لگ رہی ہوں گی لوگوں کو, کہ ہم کیا بیٹھ کے ہر کمپنی کو اسٹڈی کریں گے اینڈ آل. آئی واز گوئنگ ٹو کم ٹو اٹ کہ یہ ڈیسیژن کیسے لیں گے. تو اس کا ایک بڑا آسان طریقہ ہوتا ہے کہ آپ میوچل فنڈس میں انویسٹ کریں. فار اسٹارٹرز
جن کو نہیں پتہ کچھ اسٹاک مارکیٹ کے بارے میں، کمپنیاں کیسے ایویلیویٹ کرتے ہیں، بزنس کو کیسے اسٹڈی کرنا ہے. مجھے تو دیکھیں ایڈوانٹیج یہ تھا کہ سنس آئی گریجویٹڈ فرام آئی بی اے، سو آپ کو انالیسس آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹ، ایون تو آئی بی اے میں انویسٹمنٹس کے بارے میں کچھ نہیں سکھاتے، زیرو کچھ نہیں پتہ ہوتا. چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے کچھ نہیں پتہ ہوتا. آئی ایم ٹیلنگ یو دیٹ. بٹ یہ سب خود سیکھنا پڑتا ہے آپ کو. اب تو اتنا یوٹیوب پہ کانٹینٹ اویلیبل ہے، چیٹ جی پی ٹی آ گیا ہے، اس سے زیادہ اور ہیلپ کیا چاہیے آپ کو. بٹ آنیسٹلی اس میں آپ کو جو ہے وہ میوچل فنڈس یہ ساری ذمہ داری لے لیتا ہے. دے چارج یو اے ویری اسمال فی فار دیٹ. اٹس اے ویری، پاکستان کی میوچل فنڈ کی فی بہت کم ہوتی ہے. ان کے پاس فنڈ مینیجرز ہوتے ہیں، وہ یہ اسٹڈی کرتے ہیں کہ مجھے کے الیکٹرک میں پیسہ لگانا ہے، مجھے اینگرو فرٹیلائزر میں پیسہ لگانا ہے، میں اینگرو سے نکال کے فوجی پہ لگا دوں پیسہ، مجھے ہپکو میں پیسہ رکھے رہنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. اچھا جی، بی وائی ڈی لانچ کر دیا ہپکو نے، اس کا ان کی باٹم لائن پہ کیا امپیکٹ ہوگا، انڈس موٹرس کے کیا حالات چل رہے ہیں، یہ دیٹ از دیئر رسپانسبلٹی. میں ہر مہینے ڈسپلن کے ساتھ اس میں انویسٹ کرتا رہوں گا. ایک کانفیڈنس آپ کو رکھنا ہے، پچھلے 20 سال میں 25 سال میں دیر از نو ایسٹ کلاس وچ ہیز گیون دا ریٹرنز آف اسٹاک مارکیٹ. یہ بات آپ کو یاد رکھنی ہے. آپ گولڈ لے لیں، لوگ سمجھتے ہیں US ڈالر، پھنس گئے نا US ڈالر جو لکھتے ہیں بلیٹ ہے. ریئل اسٹیٹ میری باقاعدہ، آئی ایم سوری بڑا میں کولوکیل ورڈ یوز کروں، میری ہٹتی ہے ریئل اسٹیٹ پہ. لوگ اپنی زندگی بھر کی انکم لگا دیتے ہیں کسی پلاٹ پہ، اسکیم 33 پہ، جہاں پہ قبضہ ہو جاتا ہے. اب ذرا قبضہ چھڑوا لیں، آپ کر لیں. آپ ایک مڈل کلاس آدمی جو نارتھ ناز آباد میں ایک اپارٹمنٹ میں رہتا ہے، وہ قبضے چھڑوا سکتا ہے آپ کے خیال سے؟ کیا پلاٹ بک کرانے. ابھی ہمارے ایک دوست سے بات ہو رہی تھی، ہمارے بڑے پرانے سینئر کالگ، بہت سینئر کالگ، ریٹائر ہوئے بھی عرصہ ہو گیا. میں نے ان سے پوچھا کہاں ہیں؟ اسلام آباد میں ایک بڑی زبردست سوسائٹی کا، ایک بڑی لیوش سوسائٹی کا انہوں نے نام لیا مجھے. میں نے کہا ارے بھائی یار، میں تو نیکسٹ ٹائم آؤں گا وہاں پہ. مجھے تو بڑا ایئرپورٹ جاتا ہوں، میں دیکھتا ہوں لیفٹ سائڈ پہ سوسائٹی پڑتی ہے، اس کا ایڈ ویڈ بھی بڑا اچھا آیا تھا. تو کہنے لگے یار لیکن بڑا تنگ کیا انہوں نے. یار انہوں نے 4 سال بعد ہمیں قبضہ دیا ہے جو ڈیزگنیٹڈ، یعنی اتنی بڑی سوسائٹی نے آپ کو جو ہے نا وہ رلا دیا. سو میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں، خدا را اپنی یہ زندگی بھر کی جمع پونجی یہ پلاٹوں کے چکروں میں مت پھنسائیں. ہمارے ابا 1995 سے ایک پلاٹ لیا تھا، وہ آج تک قبضہ نہیں ملا ہمیں. وہ جتنے اس وقت پیسے دیے تھے، کاش وہ اسٹاک مارکیٹ میں لگا دیتے تو شاید یہ بلڈنگ آج میں اون کرتا، لیکن نہیں کیا. ان کو بھی یہ تھا کہ جی بس پلاٹ لیں گے ہم، اور وہ یہی ہوا. پھنس گئے ہائی وے میں. بڑی اچھی جگہ ہے وہ، ہے وہ بڑا ویژنری تھا ہمارے ابا کے. انہوں نے آج سے 30 سال پہلے دیکھ لیا تھا کہ اس جگہ کی بڑی ویلیو ہونے والی ہے، لیکن ہم اس زمین کا فائدہ ہی تھا. اٹس اے برڈ ان دا بش والی بات ہے نا. سو پلیز اسٹے اوے فرام دیز ریئل اسٹیٹس اینڈ آل. بٹ اسٹاک مارکیٹ، میوچل فنڈس میں بھی ظاہر ہے بہت سارے میوچل فنڈ ہوتے ہیں، بٹ یو گو فار ایکویٹی فنڈس. لانگ ٹرم ویو لیجیے اپنا کہ یار یہ 10 سال. اب اف یو آر ان یور 30s، یو ہیو گاٹ 25 years 30 years میکسیمم آف یور کریئر اہیڈ آف یو. آپ اس میں ساری سائیکلز دیکھ لیں گے اسٹاک مارکیٹ کی. اور یاد رکھیے گا، اسٹاک مارکیٹ گرنے کے بعد جب اس کا فال آتا ہے تو وہ پچھلے والے پوائنٹ سے عموماً اوپر جاتی ہے. اور یہ ہمارے پاکستان میں لرننگ یہی ہے. میں نے پہلی بار مارکیٹ میں 2007 میں انویسٹ کیا تھا. میری انویسٹمنٹ میں شروع میں بڑے اچھے ریٹرنز آئے، بٹ دین بے نظیر بھٹو اسیسینیشن ہیپنڈ، اور اس کے بعد پھر مشرف صاحب چلے گئے. مارکیٹ گر گئی پاکستان میں، بہت برا حال ہوا، تباہ ہو گئے تھے لٹرلی. مائی انویسٹمنٹ شاید اس کا صرف 20% رہ گیا تھا جو میں نے 25% رہ گیا جو میں نے انویسٹ کیا تھا. لیکن میں نے لوور لیول پہ جا کے انویسٹ کیا کیونکہ مجھے انویسٹمنٹ کی عادت پڑ چکی تھی. وہ جو مارکیٹ اوپر جانی شروع ہوئی ہے، پھر اٹ نیور اسٹاپ فار مینی ایئرس. پھر ایک برا ٹائم آیا. اب آپ یہ دیکھ لیجیے جو اس وقت مارکیٹ اوپر جا رہی ہے، یہ پچھلے تقریباً کو 1.5 سال سے تیزی چل رہی ہے. یس، یہ ایک ٹائم پہ آ کے رکے گی، مارکیٹ گرے گی، لیکن اصل پیشنس جو آپ نے بولی تھی وہ یہی ہوتی ہے کہ میں تو گری ہوئی مارکیٹ میں بھی انویسٹ کرتا رہوں گا یا کرتی رہوں گی، بیکاز یہی گرے ہوئے جو ویلیوز ہیں یہ مجھے اگلے 5 سال میں زیادہ نفع دیں گے. سو بیسکلی پیشنس اور ایک لانگ ٹرم اس کی آپ بات کر رہے ڈسپلن ہیں. اینڈ پیشنس، بس یہ 2 باتیں آپ پلو سے باندھ لیں اپنے. سو یہ جو شارٹ کٹس اور انسٹنٹ اس کا وہ ہوتا ہے کہ بس یہ کچھ ڈبل ہو جائیں یا 1.5 گنا ہو جائیں، یہ کیا ان کی کوئی حقیقت سے تعلق ہے؟ کیا ایسے کوئی ہیں ایونیوز جہاں پہ یو کین آلسو گو فار لیسر ٹائم میں یو وانٹ ٹو میک مور؟ ہاں، وہ ایک ڈرامہ آیا تھا میرے پاس تم ہو، اس میں ایک کیریکٹر تھا دانش، یاد ہوگا آپ کو، جو بڑا فوراً امیر ہو جاتا ہے اسٹاک مارکیٹ میں نا. لوگ میرے پاس آئے تو انہوں نے کہا تھا یار دانش نے تو بڑے پیسے بنا لیے. میں نے کہا برو مر بھی گیا تو مرنے کا بھی پلان ہے، کیا کرنا ہے مجھے بتاؤ، دانش ہی کاپی کرنی ہے. میں نے کہا بھائی دانش کی طرح اگر میں پتہ نہیں کتنے ارب بنا لیتا ہے وہ اسٹاک مارکیٹ میں، تو میں نے کہا یار اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ یہ کیسے ہوتا تو میں خود بھی اپلائی کر دیتا نا یہ چیزیں، بیکاز ایسا ہوتا نہیں ہے. کئی ارب بنانے کے لیے آپ کو کئی ارب انویسٹ بھی کرنے پڑتے ہیں، بیکاز ایک سرٹن اماؤنٹ ہی ہے نا کہ جو اینڈ میں اوپر جائے گا.
انہیں ملٹی بیگر اسٹاکس کہتے ہیں. پاکستان میں ریسنٹ ٹائمز میں ہم نے ایک ایگزامپل اس کی سازگار کی ہے. 100 کا شیئر ہوتا تھا, آج وہ 1300 کا شیئر ہے. بٹ سازگار از اے ویری اسٹرانگ کمپنی. جو ہیول آپ دیکھتی ہیں, گریٹ وال موٹرز وغیرہ, یہ سب تگڑی کمپنیاں ہیں. یہ اس طرح کی اپرچونیٹیز کم آتی ہیں, آپ کو وہ ڈے ٹریڈنگ کرنی پڑتی ہے اور یہ ساری چیزیں کرنی ہیں. ایک درد سر ہے. One of the reasons why crypto is very popular among our Gen Z is the fact is that you get very instant returns in that, but then you get instant fall in that as well. پیسے اوپر جا رہے ہیں تو پیسے گرتے بھی ہیں اس میں, لیکن وہ جو جین زی کی ڈوپامین کی کریونگ ہے نا, وہ اس میں پوری ہوتی ہے کہ یار ایک دن میں 10% میرا جو ہے نا وہ بڑھ گیا, یا 20% میرے پیسے بڑھ گئے. بٹ میرا سجیشن یہی ہے کہ جلد بازی بہت خطرناک چیز ہوتی ہے, اینڈ وین اٹ کمز ٹو انویسٹمنٹ بہت ہی خطرناک چیز ہوتی ہے. You have to take a very, very long view on your investments. It's a game of patience. آپ کو ایک اپنا ویژن سیٹ کرنا پڑتا ہے. وہ جو ویژن آپ کو سیٹ کرنا پڑتا ہے کہ یار ایک کانسیپٹ ہوتا ہے انسٹنٹ ورسز ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن کا. بعض لوگوں نے انسٹنٹ گریٹیفیکیشن چاہیے ہوتی ہے, گو فار اٹ دین, یا کرپٹو جائیں, کریں یہ چیزیں. بحریہ ٹاؤن میں فائلیں اٹھائیں. وہ ایک ٹائم آیا تھا نا, لوگوں نے بحریہ ٹاؤن کی فائلوں میں پیسے بنا لیے تھے. اب بنا کے دکھا دیں. اب کوئی پروجیکٹ ہے جس میں بنے گا. اسٹاکس میں ابھی بھی شاید ایسے اسٹاک ہوں جو ہو سکتا ہے آج سے کچھ عرصے کے بعد. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کاش 5 سال پہلے ہم انویڈیا کا شیئر اٹھا لیتے. کس کو پتا تھا یار. میرے ایک دوست ہیں جو کرپٹو ملینئر ہیں, لٹرلی ملینئر ہیں ڈالر ٹرمز میں. انہوں نے کرپٹو کوئی آج سے 10-12 سال پہلے اٹھائے تھے. کس کو پتا تھا کہ کرپٹو بہت بڑی ہے. بٹ کوائنس کی میں بات کر رہا ہوں, کتنی بڑی چیز بن جائے گی. سو there is an element of luck there as well. Of course, luck to of course is something you can't. Absolutely. So پیشنس از دا کی. یہ جو اوور نائٹ امیر بننا یا ایک سال میں میرے پیسے ڈبل اینڈ آل, اینڈ پتہ اس سے ہوتا کیا ہے. میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں براک, اس میں نا لوگ اپنا الٹا نقصان کرواتے ہیں. یا آج کل آن لائن سیونگ یا انویسٹمنٹس کی آپشنز آ گئی ہیں. آپ ہمیں اتنے لاکھ روپے دیں, ہم اس کے اتنے لاکھ کر دیں گے. دیز آر پونزی اسکیمس. رائٹ. میں اگر کوئی آڈینس کو میں یہی بولوں گا, پلیز کسی بھی انویسٹمنٹ ایپلیکیشن پہ اپنا اکاؤنٹ بنانے سے پہلے یہ دیکھ لیجئے ویئر اٹ از رجسٹرڈ ایٹ. if it is registered in Cyprus, if it is registered in Ukraine, if it is registered in Poland, these are major red flags. Right. کہ خدا نہ خواستہ آپ کے پیسے وہ دبا کے بیٹھ گئے, آپ کہاں کیس کریں گے؟ آپ سائپرس جائیں گے کیس کرنے کے لیے. So please make sure that any online platform that you use, it has got a company backing it based in Pakistan. کہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کے پاس وہ رجسٹرڈ ہونی چاہیے. یہ چیزیں ذرا سمجھیں, بیکاز یہ جو لالچ ہے نا, یہ بہت کیا کہیں, لالچ بری بلا ہے. سو ہم یہ حقیقت ہے. یہ اگر کسی نے یہ ایڈیم آیا ہے کہیں سے, یہ ضرب المثل آیا ہے, تو اس کے پیچھے لوگوں کی لرننگ ہے نا. آپ لالچ کے پیچھے لگیں گے تو بس پھر تو اللہ ہی حافظ ہے. سیریسلی. سو آپ نے ریڈ فلیگس کی بات کی. جی. آن یور ٹپس ایسی کوئی چیزیں کہ ویدر آپ کسی ینگ جنریشن کی بات کریں یا خواتین کی بات کریں, کہ ایک دم سے کوئی انویسٹنگ اسکیم یا اپرچونیٹی ایسا لگتا ہے جو بہت ٹیمپٹنگ لگ رہی ہوتی ہے, تو what are the things on your tips جو آپ ان کو سجیسٹ کریں گے کہ ڈونٹ فال فار؟ گڈ کوشچن. سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہی آتا ہے کہ وہ آپ کو کیا ریٹرن پرومس کر رہا ہے. نمبر 1, جہاں کسی نے ریٹرن پرومس کیا, یہ ریڈ فلیگ ہے. اوکے. nobody can promise any return. ٹھیک ہے. انٹرسٹنگ. ایک چیز صرف ہو سکتی ہے اور وہ یہ ہو سکتی ہے, کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ جی میں نے پچھلے سالوں میں اتنا ریٹرن دیا ہے. جیسے میں اگر آپ کو اسٹاک مارکیٹ کا بولوں کہ اسٹاک مارکیٹ نے پچھلے 25 سال میں کوئی تقریباً 19.5% کا ریٹرن پر ایئر دیا ہے. سو دیر از ڈیٹا ٹو بیک اٹ. اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو پرومس نہیں کر رہا, لیکن بیسڈ آن دس لرننگ, this is what you will be making in the next 25 years. It could be higher than that, it could be lower than that, but پچھلے 25 سال کا ہمارا ایکسپیرینس یہی بتاتا ہے کہ یہ پیٹرن پاکستان نے فالو کیا ہے اسٹاک مارکیٹ میں. جہاں کوئی یہ بولے کہ یار آئی گارنٹی یو 10% ریٹرن ایوری منتھ. میرے پاس آیا بیچ میں ایک صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا کہ یار وہ 10%. میں نے اچھا میں شروع میں سمجھا وہ سال کی بات کر رہا ہے. میں نے کہا 10% سال کا کم ہے. کہنے لگا نہیں عدیل بھائی 10% مہینے کی بات کر رہا ہے. میں نے کہا 10% مہینے کا مطلب 120% سال کا, اور میں اگر اس میں کمپاؤنڈنگ لگاؤں تو یہ تو اور بڑا اماؤنٹ 130-132% پہ بن جائے گا. میں نے کہا یار اگر امیر ہونا اتنا آسان ہوتا then everyone would have been rich. سمپل ایک لاجیکل سی بات ہے نا کہ جی وہ فلانا یو کے میں کیا انہوں نے کہا ہے کہ آپ فنڈس ٹرانسفر کریں, یہ کریں. لوگوں نے انویسٹ بھی کیا. اچھا ایک کزن نے ضرور یا کسی دوست نے کیا ہوا بھی ہوتا ہے, وہ کہتا ہے یار میرے پاس یہ ریٹرنز آ رہے ہیں. اچھا اس میں ریٹرنز آتے ہیں شروع میں, لیکن اس میں شروع والا بھی گیم شروع میں کون سی اسکیم ایسی کام کرتی ہے, لیکن اس میں کیچ ہوتا ہے
آپ نے 1 مہینے میں پیسے 2 مہینے میں پیسے بنا لیے. انہوں نے کہا جی آپ کے 600 پاؤنڈ جمع ہو گئے. آپ کہتے ہیں 600 پاؤنڈ تو بہت بڑا اماؤنٹ ہے یار. اب آپ کہتے ہیں کہ جی میں پیسے وڈرا کراؤں گا, وہ کہیں گے نہیں, آپ 50 پاؤنڈ سے زیادہ پر منتھ وڈرا نہیں کر سکتے. یعنی اب کر لیں آپ, اب آپ کچھ کر سکتے ہیں ان کا. وہ کہیں گے جی آپ نے ٹرمز اینڈ کنڈیشن سائن کی تھی, اس وقت تو آپ بڑا سائن کر رہے تھے اور اب پھنس گئے. اب تو جو بھی آپ کو ریٹرن پرومس کر رہا ہے یہ بہت بڑا ریڈ فلیگ ہے. سیکنڈلی جو میں نے آپ کو بتایا, پلیز ڈو ناٹ یوز دی ایپلیکیشنز وچ آر registered in Eastern Europe, in Cyprus and all. Yes, there are certain American بڑی applications ہیں. اگر آپ کو باہر انویسٹ کرنے کا شوق ہے, انٹریکٹیو بروکر ہے, رابن ہوڈ ہے, یہ اچھی ایپس ہیں. they are the biggest in US as well. بٹ پاکستانیوں کے لیے اکاؤنٹ کھولنا ماشاء اللہ بہت مشکل ہے. ہمارے لیے پوری گلوبل جہاں ہم ٹرانزیکشن کرنا چاہیں ہمارے لیے کافی پرابلم ہوتی ہے اس چیز میں. بٹ پلیز لالچ کے چکر میں نہ پڑیں. دیکھیے میں یہ ذاتی طور سے یہ سمجھتا ہوں کہ ہر کوئی کروڑ پتی بن سکتا ہے, لیکن ہر کوئی فوراً کروڑ پتی نہیں بن سکتا. اس کے لیے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جی آپ پتہ چلا جی کہ کوئی دادا ابو کوئی نکلے کہیں چیچا وطنی میں زمین چھوڑ کے چلے گیا بہت بڑی, ایسے چانسز بہت کم ہے نا. پتہ چلا کوئی پلاٹ نکل آیا خاندان میں, سسر بہت امیر مل گیا. That's a big thing. اور اگر میں کہتا ہوں سسر امیر ہو اور وائف میری بیوی جیسی ہو گئی تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ کہے گی یار وہ ان کا پیسہ آپ کو کیا اس سے. میں نے کہا ہاں یار پوائنٹ تو ویسے بڑا ویلڈ ہے. سو یہ واٹ آر دا پروبیبلٹیز آف دیز تھنگس ہیپننگ؟ ویری لو. ایک عام آدمی کی زندگی میں نارمل ہوتی ہے. میں ماڈل کالونی میں رہتا ہوں, میری بیوی شاہ فیصل میں رہے گی, ایسے ہی ہوتا ہے نا, ایسی رشتے بھی ایسے ہی ہو رہے ہوتے ہیں ہمارے یہاں. تو جسٹ فارگیٹ دس تھنگ کہ یار امیر سسر مجھے مل جائے گا یا کچھ ہو جائے گا. سو ایوری ون کین بی کروڑ پتی. Even if you are earning, if you're starting your career with 50,000, 60,000, آہستہ آہستہ اوپر جائیں گے نا. آپ زندگی بھر تو 50,000 کمانے نہیں ہیں. اگر آپ نے عادت ڈال لی نا کہ یار 20% کچھ بھی ہو جائے, بائی ہک اور بائی کوک, میری سیلری 50,000 ہے, میری سیلری 50,000 نہیں ہے, میری سیلری 40,000 ہے, 10,000 تو میں انویسٹ کروں گا. آپ اس کو 20 سال پہ لے کر جائیں, میں آپ کو گارنٹی کر سکتا ہوں دیٹ دا لائف دیٹ یور پیرنٹس لیوڈ, یو ول بی لیونگ اے مچ بیٹر لائف دین دیٹ. بیکاز یہ میں جب بچوں کے ساتھ ابھی آغا خان یونیورسٹی میں ایک ڈسکشن ہی نکل آیا اور ایسی بات نکلی وہاں پہ. دیر واز اے گرل ہو واز, میں یوتھ کے لیے میں بڑا ایک فنی سا سیشن کرتا ہوں آن پرسنل فائنانس. سو اس میں دیر واز اے گرل ہو واز ہیونگ دس کافی. میں نے کہا یار یہ کافی آپ کتنے کی لی؟ اس نے اس میں کیا کیا کانٹینٹ ہے جی سر, فلانا ہے, لاٹے ہے, یہ ہے, اور اس میں میں نے کیرمل ڈلوا دیا اور یہ کر دیا. کرتے کرتے میں نے کہا ٹیکس ملا کے کتنے کی پڑی؟ کہنے لگی 1,200 روپے کی کافی. میں نے کہا 1,200. میں نے کہا کتنی کنزمپشن ہے تمہاری کافی؟ کہنے لگی میں دن میں 1 کافی ضرور پیتی ہوں. تو میں نے کہا سو یو آر اسپینڈنگ گڈ اراؤنڈ 30x. میں نے کہا forget 30x. Can you sacrifice 1 coffee in a month? Of course I can. تو ہم نے پھر ایک کیلکولیشن کی وہاں پہ کہ اگر میں 1,200 روپے انویسٹ کرتی رہتی ہوں اور 1,200 روپے کہ دیکھیں کافی اگلے سال 1,200 کی نہیں ہوگی نا, کافی اگلے سال 1,300 1,400 کی بھی ہوگی, اور آپ اس کو کمپاؤنڈ کرتے رہیں. سو اگلے کوئی 20 سال میں تو وہ بچے آن این ایوریج جو تھے وہ وہاں پہ 22-21 سال کے تھے. سو میں نے کہا کہ آپ یو وانٹ ٹو پرسو یور فائنینشیل انڈیپینڈنس بائی 45, دیٹ مینس یو ہیو گاٹ 24 ایئرس. تو ہم نے کہا کہ اگر ہم 24 سال تک, پاکستان میں ایوریج انفلیشن 7 سے 8% ہوتا ہے, کافی کی پرائس بڑھتی رہے گی, تو ہم نے پوری ورکنگ کی, چیٹ جی پی ٹی پہ ہم نے وہاں پر ڈالا اس کو سارا ڈیٹا. سو صرف ایک کافی چھوڑ دینا, مہینے میں ایک کافی چھوڑ دینا, ریزلٹس ان 38 لاکھ روپیز ایٹ دی اینڈ آف 23 years. Right. Make it 10,000 rupees. Make it 20,000 rupees every month. آپ سیو کرتے رہیں. So you can imagine کہ کتنے کروڑ یہ روپے بن جائیں گے. This is the power of compounding جو میں نے آپ کو بتایا. So everyone can be a کروڑ پتی in پاکستان. Right. ظاہر ہے آج سے 20 سال بعد کروڑ پتی کی پرسیپشن بہت مختلف ہو چکی ہوگی. آپ اس وقت ارب پتی بننا چاہیں گے. But you are not کروڑ پتی right now. اس وقت آپ لاکھ پتی بھی نہیں ہیں, آپ یہ سمجھیے. سو پیشنس اینڈ ڈسپلن, اگین ایوری ون کین بی کروڑ پتی اگر آپ نے ان 2 چیزوں کو فالو کیا. بٹ یو نیڈ ٹو ہیو دا رائٹ ٹائم لائن ان مائنڈ ایز ویل. اگر آپ بولیں عدیل بھائی بس اگلے سال مجھے امیر بنا دیں, تو میں یہ بولوں گا کہ سب سے پہلے تو میں خود پہ اپلائی کروں گا نا, یہ میں خود بن جاؤں گا امیر. So reminds me of that joke نا کہ یوٹیوب پہ جو ویڈیوز ہوتی ہیں کہ کیسے آپ نے چند منٹوں میں اتنے ویوز لینے, اور اپنی ویڈیو پہ وہ 5 ویوز ہوتے ہیں, 5 جو ہے وہ ان کے ویوز ہوتے ہیں. سو یہ ایگزیکٹلی یہی والا وہ ہے. سو یو مینشن کہ سوری نہیں بالکل آپ کا پوائنٹ. بلکہ یوٹیوب سے مجھے یہ بھی یاد آیا کہ وہ یوٹیوب سے بھی لوگوں کو بڑی غلط فہمی ہے کہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یوٹیوب بھی نا کوئی بڑے امیر بنانے کا کارخانہ ہے کوئی.
سو میرے پاس بھی اکثر میرا بھی چھوٹا سا یوٹیوب چینل ہے جس پہ انفارچونیٹلی ایون دو اس میں تقریباً کوئی 20,000 سبسکرائبرز ہیں, کچھ نہ کر کے بھی ہو گئے, اللہ ہیز بین ویری کائنڈ, بٹ میں زیادہ ٹائم نہیں دیتا اس کو. میں بہت نالائق ہوں اس حوالے سے, بیکاز میں اکیلا ہوتا ہوں, میرے پاس کوئی, جبکہ آئی ہیو اے ڈیسنٹ سیٹ اپ بائی دا وے ایٹ ہوم, لیکن میں بہت نالائق, میں بہت کامچور بہت زیادہ ہوں میں. سو لوگ مجھ سے کہتے ہیں یار بس آپ ہمیں بتائیں کہ بس ہم پیسے بنانا شروع کر دیں. یار مجھے کام چور لوگوں کو اس لیے تو نہیں انویسٹمنٹ میں زیادہ انٹرسٹ ہو تاکہ کچھ تو بن رہا ہو, جتنا آپ نے کمایا ہے اس کو تو ملٹیپلائی کریں. بہت, میں ان کو یہ بتایا, میں نے کہا تم لوگوں کو پتہ نہیں ہے یوٹیوب میں پیسے بنانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. لوگ واقعی یہ سمجھتے ہیں دیٹ اٹ از سم, بلکہ ایک پاکستان کے بڑے مشہور پوڈ کاسٹر ہیں, انہوں نے آج سے 3 سال پہلے مجھے ایک بڑی ایڈوائس کی تھی کہ یار دعا کریں کہ آپ کی کوئی ویڈیو وائرل نہ ہو جائے شروع میں. ایک بار وائرل ہو گئی نا, آپ ایک سائیکولوجیکل اسٹریس میں آ جاتے ہیں کہ آپ کی پھر اب نیکسٹ کیا کروں میں کہاں. ہم جب انویسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں, we need to learn about human relation with money as well. انسان کا جو تعلق ہے پیسے کے ساتھ وہ کیسا ہے. So I talk on mental well-being as well. In fact, one of the areas that I really love to talk about is happiness. خوشی کے بارے میں, خوشی کہاں سے آتی ہے, کیا ہوتا ہے. سو مجھے اتفاق ہوا, میں نے کچھ اپنے آپ کو انرول کیا کچھ آن لائن کورسز میں, اور کچھ بڑے ٹیچرز سے مجھے پڑھنے کا اتفاق ہوا. آف کورس وہ آن لائن ورچوئل لرننگ ٹائپ چیزیں تھیں. I try to understand the theory behind happiness. سو ہم جب بھی پیسے کی بات کرتے ہیں, سو کسی راہ چلتے آدمی سے پوچھ لیں سب سے زیادہ خوشی کس بات کی ہوگی, وہ اس کو پیسے کے ساتھ لنک کرے گا. بالکل. تو ہمیں یہ بات سمجھنی پڑے گی, اور سب کو یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ ایک اکنامکس میں ایک کانسیپٹ ہوتا ہے ڈیمینشنگ مارجنل یوٹیلیٹی والا, کہ جیسے میں نے یہ پانی لیا تو پہلے گلاس کی جو مجھے مزہ آئے گا وہ مجھے پھر دوسرے گلاس میں نہیں آئے گا, اور چوتھے گلاس پہ میں آ کے آپ کے آنے ہاتھ جوڑوں گا کہ مجھے پلیز پانی نہ پلاؤ. سیم گوز ود منی بائی دا وے, آئی کین ٹیل یو. وہ جو خوشی آپ کو شروع میں پیسہ آنے کی ہوتی ہے وہ ایک سرٹن اسٹیج کے بعد بالکل بھی نہیں آئے گی آپ کو. اٹ ڈز ناٹ, سو منی ٹل سرٹن لیول از ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے آپ کی لائف سے سیڈنس کو ختم کرنے کے لیے, ناٹ برنگنگ ہیپینس, سیڈنس کو ختم کرنے کے لیے. بٹ آفٹر اے سرٹن ٹائم اٹ ڈز ناٹ ایڈ ٹو یور ہیپینس, بہت معمولی سا اس میں اضافہ ہوتا ہے. پھر آپ کو اور چیزیں سیٹسفائی کرنا شروع کرتی ہیں زندگی میں. یو کم ٹو ریلیشن شپ, آپ کے فیملی کے ساتھ ریلیشن شپ کیا, آپ کے فرینڈس کے ساتھ کیا چیزیں آپ کے ایک سرٹن ٹائم کے بعد. تبھی ویری رچ پیپل آر ویری لونلی پیپل, بیکاز وہ اس طرح کی ریلیشن شپ, کیوں, کیا وجہ ہوتی ہے کہ کٹ رسل کوبین اور اتنے بڑے بڑے رابن ولیمز اینڈ آل دے کمٹ سوئسائڈ. یہ لوگ کیوں دوائیں لے رہے ہوتے ہیں, یہ لوگ کیوں اینٹی ڈپریسنٹ لے رہے ہوتے ہیں اتنی زیادہ چیزوں میں, کیونکہ ان کو پتہ ہے وہ ایک جبکہ کروڑ پتی ڈالر سینس میں ہوتے ہیں, بیکاز پیسہ ایک سرٹن ٹائم کے بعد آپ کو خوشی نہیں دے سکتا. تو ہم سب کو یہ سمجھنا چاہیے. اینڈ آئی تھنک ون آف دا بگیسٹ بلیسنگز آف لائف از نوئنگ ہاؤ مچ از انف فار می, یہ کتنا پیسہ ہے جو میری اچھی زندگی گزارنے کے لیے. جو آپ نے لونلینس یا اس کی بات کی, سو آئی ہیو سین اے لاٹ آف پیپل, اور شاید ہم آپ بھی کسی نہ کسی اسٹیج پہ یہ سوچ رکھتے ہوں یا رکھتے رہیں کہ آئدر اور والی چیز, کہ اف آئی ایم فوکسنگ آن منی اینڈ میکنگ منی از مائی پرپز ان لائف, تو میں اتنی اور ساری چیزوں کو سائڈ لائن کر رہی ہوں کہ ایونچولی وین آئی میک سم منی اور دیٹ منی دین مے بی آئی ایم لیفٹ ود نتھنگ ایلس. کیونکہ ایک پوائنٹ پہ آ کے وہ منی والی آپ کو تو نہیں. آپ نے بہت اچھا پوائنٹ بتا دیا کہ یا تو آپ ڈیسائڈ کر لیں کہ میں ایگزسٹ کرتا ہوں پیسہ کمانے کے لیے, ٹھیک ہے جی, وی آر لیونگ ان اے مٹیریل ورلڈ اینڈ آئی ایم اے مٹیریل گرل. میڈونا نے گانا گایا تھا, تو شاید یہ سوچ کے گایا تھا کہ بھائی یہ میں صرف پیسہ کمانے کے لیے اس دنیا میں آیا ہوں اور آئی ہوں, ٹھیک ہے فائن, پرسو اٹ. بٹ آپ کو اندازہ ہوگا کہ نہیں, دس وازنٹ وائی دی آلمائٹی کریٹڈ یو. انسان کو ایک سوشل اینیمل کے طور سے کریٹ کیا گیا ہے. لائک لوگوں کی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں, میں آپ کو سیریسلی بتا رہا ہوں کہ یہ جو انفلوئنسرز ہوتے ہیں, لائف اسٹائل انفلوئنسرز ہوتے ہیں نا, after a certain point in time وہ travel does not give them that level of satisfaction. So psychology میں there is a concept which is called hedonic adaptations یا hedonic treadmill بھی اس کو کہا جاتا ہے. اور وہ چیز یہی ہوتی ہے کہ خوشی کا لیول جتنا بھی ہو اور غم کا لیول جتنا بھی ہو, ایونچولی انسان اپنی بیس لائن ہیپینس پہ آ جاتا ہے. سو اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ یار میں جو ہے وہ دنیا کا ہر ملک میں دیکھ چکا ہوں, اس کے بعد پھر اب وہ جتنا بھی گھوم لے اس کو اس لیول کی جو ہے نا وہ نہیں آ سکتی, سیٹسفیکشن مل ہی نہیں سکتی. سو آئی تھنک ایٹ دس پوائنٹ آئی ووڈ آلسو لائک ٹو مینشن کہ ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں
اٹس ناٹ اباؤٹ کہ بس پیسے کو ملٹیپلائی کرنا ہے, ڈبل ٹرپل کرنا ہے, اور اس سے ساری اپنی زندگی کی جتنی بھی آسائش, ویدر وہ مٹیریل ہو یا آپ کو ایموشنل ہو, کہ یو ول اچیو دیٹ. ویری ویل سمڈ اپ. بالکل. اس وقت اس کانورزیشن کا مقصد یہی ہے کہ اگر آپ محنت کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, کما رہے ہیں, تو اس کو اسمارٹلی اور اسٹریٹجکلی کس طرح پلان کریں, رادر دین ساری اپنی فوکس جو ہے وہ آپ منی اور منی کو ڈبل ٹرپل کرنے میں لگا دیں, یو لوز آؤٹ آن اے لاٹ. آپ نے اسٹاک مارکیٹ پہ, میوچل فنڈس پہ کافی امفیسس مجھے آپ کی بات سے لگا. آپ نے یہ بھی مینشن کیا کہ ہمارے ملک میں, ہمارے معاشرے میں مذہب کا ایک بہت بڑا رول ہے, obviously اسلامک ریپبلک آف پاکستان اینڈ the Muslim majority that we have. حلال آپشنس کا جو ایک ذہن میں obviously کسی کی بھی اگر پریفرنس ہوتی ہے یا مسکنسیپشن ہوتا ہے کہ او نو دس از ناٹ دا رائٹ تھنگ, ان لوگوں کے لیے کیا آپ سجیسٹ کریں گے؟ دیکھیے, اگر آپ اچھا وہی بات آتی ہے کہ میں جس چیز کے بارے میں کمفرٹیبل ہوتا ہوں, مولوی صاحب کی بات میں وہاں مان لوں گا, لیکن میں جس چیز کے بارے میں کمفرٹیبل ہوں, میں جتنا بڑا فتویٰ لا کے آپ کو دکھا دوں, آپ کہہ دیں گے نہیں یار میرے دل میں تو اس میں ڈاؤٹ ہے, اور جب ڈاؤٹ ہوتا ہے تو مجھے تو یہ چیز. اب پاکستان میں میں نے اپنی کریئر کے 6.5 سال اسلامک بینکنگ کو دیے ہیں. آئی ہیو سین اسلامک بینکنگ ویری کلوزلی. میں پاکستان کا ایک بڑا اسلامک بینک کے بالکل شروع کے ٹائم سے میں اس ٹیم کا حصہ رہا ہوں. جب وہ لانچ ہوا تھا پاکستان میں, اس وقت بھی لوگوں کی بڑی مسکنسیپشنز ہیں اسلامک بینکنگ کے حوالے سے, کہ جی وہ کان یہاں سے پکڑ لو تو کان وہاں سے پکڑ لو, یہ سب کر لو. میں کہتا ہوں یار ہو سکتا ہے اس میں ڈاؤٹس ہوں چیزوں میں, لیکن یہ ایک ایولیوشن ہے نا. ایک دیکھیں جو ماڈرن بینکنگ سسٹم ہے, بینک آف انگلینڈ 1640 میں 1650 میں بنا تھا. اسلامک بینکنگ تو یہ پچھلے صدی کے بالکل آخر میں یہ کانسیپٹ کمرشل طریقے سے لانچ کیا گیا. کچھ ٹائم دو نا, گیو اٹ سم ٹائم ٹو میچور ایز ویل یار. لیکن جہاں تک انویسٹمنٹ کا تعلق ہے, میرے خیال سے شاید مجھے لگتا ہے اسلامک بینکنگ سے زیادہ اسلامک انویسٹمنٹس میچور ہو چکی ہیں. آپ اسپیسیفکلی آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ کون سی کمپنی جو ہے وہ شریعہ کے اصولوں کے مطابق چل رہی ہے اور کون سی جو ہے وہ نہیں چل رہی ہے. اب مولانا تقی عثمانی پاکستان میں بہت بڑا نام ہے, بلکہ پاکستان نہیں, ہم تو جب دنیا بھر کی بات کرتے ہیں تو تقی عثمانی صاحب جو ہیں وہ از ون آف دا موسٹ ریسپیکٹڈ نیمز, ناٹ جسٹ ان جورسپروڈنس, فقہ کی میں بات نہیں کر رہا, میں اسلامک فائنینس کی بات کر رہا ہوں. اب تقی عثمانی صاحب ایک فتویٰ دے رہے ہیں المیزان فنڈ کے حوالے سے, ہماری عوام کہہ رہی ہے نہیں یار بس میرا دل نہیں مانتا, مجھے نہیں لگتا. نہیں یار, تم اگر وہ فتویٰ تمہیں یہ دے دیں کہ جی زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے, وہ تو آپ مان لیتے ہیں, لیکن وہ جب یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ جی ہم پک اینڈ چوز کر رہے ہیں, آپ ایسا نہیں کر سکتے نا. اگر ایک چیز وہ صحیح کر رہے ہیں تو پھر باقی اللہ پہ چھوڑ دیں, باقی ان کے اور اللہ کا معاملہ ہے نا, کیونکہ ظاہر ہے ایک عالم کے اوپر ایک بڑی رسپانسبلٹی ہے, بہت بڑی ذمہ داری آتی ہے. سو وہ اس کو پھر وہ جواب دے ہوں گے اس چیز کا. ہاں اگر آپ میں یہ سکت ہے اور استطاعت ہے کہ آپ ریسرچ کر سکتے ہیں. اکثر لوگ جو مجھ سے کہتے ہیں یار اسلامک بینکنگ غلط ہے, میں کہتا ہوں ویئر از یور ریسرچ پیپر. آپ نے بھائی اگر آپ کہتے ہیں اسلامک بینکنگ غلط ہے تو آئیے ذرا میرے ساتھ, مجھے وہ چیزیں پریزنٹ کریں. آپ اپنے دلائل رکھیں, میں اپنے دلائل رکھتا ہوں. مجھے کیوں لگتا ہے کہ اسلامک بینکنگ ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں اسلامک بینکنگ غلط ہے, تو آپ اپنے دلائل رکھیں اور پھر لوگوں پہ چھوڑ دیں. پیپل ول ڈیسائڈ, ڈونٹ فورس دس. اینڈ آئی کین ٹیل یو, اب تو اسلامک بینکنگ پاکستان میں بہت کامن ہو گیا. ایسے 20 سال پہلے جب میں اس انڈسٹری کا حصہ بنا تھا, اس وقت تو صرف 1-2 بینک ہی ہوا کرتے تھے. آئی تھنک وی ور لائک دی سیکنڈ اور تھرڈ بینک دیئر ان پاکستان. تو آپ کو پتہ ہے بڑے بڑے بینکس کنورٹ ہو رہے ہیں. میرا HPL میں اکاؤنٹ ہے, پرسوں میرے پاس کال آئی کہ جی ہم آپ کی برانچ کو اسلامک میں کنورٹ کر رہے ہیں, اگر آپ چاہتے ہیں تو 1 دبا دیں. میں نے 1 دبا دیا ہے, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس چیز میں. ویسے کون سے پیسے ہوتے ہیں بینک میں ہمارے پاس. تو لیکن میری اپنی انویسٹمنٹ اسلامک ہوتی ہیں. آئی ول بی ویری آنیسٹ اباؤٹ اٹ. میں کوئی بہت مذہبی آدمی نہیں ہوں, لیکن میں اپنی انویسٹمنٹس کے حوالے سے بہت احتیاط کرتا ہوں. میں بینکس میں شیئرس میں انویسٹ نہیں کرتا, اور اس طرح کے بزنسز میں ٹبیکو وغیرہ اینڈ آل جو کہ انسان کے لیے نقصان دہ چیزیں وہاں نہیں کرتا. آئی ڈو چیک آؤٹ دا شریعہ کمپلائنس لسٹ کسی کمپنی میں انویسٹ کرنے کے لیے کہ کیا یہ کمپنی شریعہ کمپلائنس میں ہے یا نہیں ہے. سو میں لوگوں کو یہی بولوں گا کہ بالکل آپ اطمینان رکھیے اس چیز کے حوالے سے. اس پہ بہت محنت ہوئی ہے, اس پہ بہت کوشش ہوئی ہے. دیکھیے ایک سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ ہوتا ہے نا, اب ہر چیز کے لیے ایک سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ کو سنا کریں. اگر میں یہ بولوں کہ جی شفیق بھائی پان شاپ والے کہتے ہیں کہ ارے امریکہ کوئی چاند پہ نہیں پہنچا, تو آپ ان کی بات مانیں گے کیا اس پہ؟ سملرلی شفیق بھائی بول رہے ہیں ارے اسلامک بینکنگ ایسی جھوٹ ہے. شفیق بھائی آپ کو کیسے پتا اسلامک بینکنگ جھوٹ ہے؟ بھائی وہ تو ایسے ہی بینک کا اکاؤنٹ کھلتا ہے اور وہی تو کیا کریں کہ 2 رکعت نفل پڑھا کے اکاؤنٹ کھلوانا ہے, کیا کرنا ہے بینک کا؟ مجھے سمجھ میں آٹو فائنینس دیکھتا رہا, اسلامک شریعہ کمپلائنٹ ہمارا مشارکہ کا مجارہ ماڈل ہوتا تھا. لوگ کہتے تھے یار اس میں تو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے,
2 دفعہ جانا پڑتا ہے بینک, یہ کرنا پڑتا ہے. میں نے کہا یار نہ محنت کرو تو آپ کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل ویسے ہی ہے. اب آپ سے ہم نے بالکل اسٹیپ بائی اسٹیپ شریعہ کمپلائنٹ طریقہ کیا, تو اب آپ کہہ رہے ہیں یار محنت بہت کرنی پڑی. چاہتے کیا ہو بھائی, تم سمجھ میں نہیں آتی عوام کی بات. سو پلیز ڈونٹ گیٹ باک ڈاؤن بائی دس تھنگ کہ جی شریعہ کمپلائنٹ یہ اسلامی ہے, کان یہاں سے پکڑ لیا. نہیں, there are people who have dedicated their lives to Islamic finance. Have faith on these things. اس پہ آپ اعتماد کیجیے, اور میرے خیال سے بالکل سکون کے ساتھ اب پاکستان کی ہر ایسٹ مینجمنٹ کمپنی جو بڑی کمپنیاں ہیں, یو بی ایل فنڈز ہو گیا, اس میں المیزان کا میں نے نام لیا, نیشنل بینک فنڈز ہو گیا, ان سب کی اسلامک پروڈکٹس ہوتی ہیں, اور اس میں آپ انویسٹ کیجیے. تھینک یو کہ آپ نے یہ ریز کی بات. اور ریلیجس جو بھی آپ کی باؤنڈریز آپ اپنے لیے سیٹ کرتے ہیں یا جو بھی آپ کا پرسیپشن ہے, اوبویسلی آپ اپنی ریسرچ کر کے چوز کریں, بٹ اس کے بعد بھی ایک لائن آتی ہے آپ کی پرسنل ویلیوز کی, کہ جیسے عدیل نے کہا کہ وہ چیک کریں گے کسی کمپنی کا یا جو بھی جہاں تک بھی ان کی ریسرچ ان کو سپورٹ کر سکتی ہے. دس از ویری امپورٹنٹ کہ اس نے کہا اور ایک معاشرتی سوسائٹل لیول سے زیادہ اٹس یور پرسنل ویلیوز, یو آر کمفرٹیبل اور یو آر ناٹ. کیونکہ پھر آپ ہر 2 دن میں نا سر پکڑ کے نہیں بیٹھے ہوں گے, بیکاز یو ول بی ویری کنونسڈ کہ میں نے سوچ سمجھ کے اس جگہ پہ وہ کیا. بالکل ایسے ہی ہے. کمیٹی کی آپ نے شروع میں بات کی, سم تھنگ دیٹ یو آر اگینسٹ. خواتین کی ہم بات کر رہے تھے, پیسے کی, چھوٹی ہو یا بڑی, کمیٹی کا ایک بڑا لائک پرو وہ ہوتا ہے کہ نہیں یار اس بہانے میں سیو کر لیتی ہوں, یا یہ اس طرح ہی سیو ہو سکتے ہیں, ادروائز تو ہم سے کہاں ہو سکتے ہیں. کمیٹی اس طرح چلی جاتی ہے نا. ابھی میری ایک دوست مجھے بتا رہی ہے وہ جیسے ہی سیلری آتی ہے اتنے تو میں کمیٹی میں دے دیتی ہوں, تو کم از کم وہ تو سیو ہو جائیں, ورنہ سب خرچ ہو جائیں گے. سو وائی ڈیڈ یو مینشن کہ یو آر اگینسٹ اٹ, اینڈ واٹ یو تھنک کہ اس سے بہتر آپشن جس کی طرف لوگوں کو جانا چاہیے؟ کمیٹی جو ہے اٹس جسٹ لائک یور منی لائنگ ان دا بینک اکاؤنٹ, یا اٹس جسٹ منی لائنگ ان یور الماری یا تکیے کے غلاف کے نیچے آپ نے. میرا سب سے میجر آرگیومنٹ یہی ہے کہ یار میں ویسے ہی سیو کر لیتی ہوں, تو کمیٹی کے کیا. اصل پوائنٹ یہ ہے نا, آپ کیوں اپنے آپ کو دیکھیں, آپ نے کمیٹی 10 سال ڈالی, اس کا مطلب یہ دیٹ یو ہیو اے کیپیبلٹی ٹو بی ڈسپلنڈ وین اٹ کمس ٹو فائنینسز. ٹھیک ہے, اب کر لیا, شوق پورا کر لیا کمیٹی ڈالنے کا, ٹھیک ہے جی. اب آپ جو ہے نا یہ پیسہ انویسٹ کرنا شروع کر دیں. آپ کچھ بھی نہ کریں, آپ لو رسک میں چلے جائیں. لو رسک میں بھی آپ کو 9-10% مل جاتے ہیں, ریٹرن مل جاتا ہے آرام سے. منی مارکیٹ فنڈز میں آپ چلے جائیں, وہاں پہ آپ انویسٹ کرنا شروع کر دیں. آپ کمیٹی میں مہینے کے 40,000-50,000 دیتے ہیں, آپ میوچل فنڈ میں 40-50,000 ڈالنا شروع کر دیں. 2 سال 3 سال کی ہے, 2 سال 3 سال میں اب آپ اگر کمیٹی جن کی, دیکھیے کمیٹی میں بھی ہے نا, جن کے شروع میں نکل گیا ان کے مزے آ گئے. واٹ اباؤٹ وہ جو جن کو بیچاروں کا آخر میں قرآن اندازی ہوتی ہے, کیا ہوتی ہے, مجھے تو لگتا ہے اس میں بھی میچ فکسنگ ہوتی ہے. ویسے بالکل ہوتی ہے نا میچ فکسنگ. ہاں میں تو خیر کبھی مڈ وے ادھر ادھر بھی ہو جاتی ہیں. اچھا ہماری امی بھی بڑا کمیٹی کے چکروں میں پڑے ہوا کرتی ہیں. اب اللہ کا شکر ہے ان کو نکال کے ان کے پیسے میں نے پھر ایک میوچل فنڈ میں لگا دیے تھے, ایکوٹی فنڈ میں, بائی دا وے ہائی رسک میں لگائے تھے. اب ان کے پچھلے 2 سال سے اتنے مزے آ رہے ہیں نا, وہ مجھ سے پوچھتی ہیں اور مارکیٹ کیسی جا رہی ہے آج کل. میں نے کہا ہاں نہیں کمیٹی ڈالیں آپ پیسوں کی. نہیں کمیٹی نہیں, یہ اچھا ہے, یہ اس میں پیسے آتے رہتے ہیں. میں نے کہا ہاں ابھی پیسے آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے, لائک اس میں برا ٹائم بھی آیا دیکھا ہم نے, لیکن دس از گڈ ٹائم اینڈ شی از انجوائنگ دیٹ. اب وہ کمیٹی ہوتا تو کیا تھا, اب وہ 2 لاکھ کی 3 لاکھ کی 4 لاکھ کی کمیٹی آپ نے ڈالی, وہ 4 لاکھ ہی رہنے تھے, اور آپ نے وہ اگر کمیٹی کنٹریبیوٹ کرنا آج سے 3 سال پہلے شروع کیا تھا, تو اس 4 لاکھ کی ویلیو آج صرف 2 لاکھ روپے رہ چکی ہے. یہ بات آپ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ اور وہی 4 لاکھ اگر آپ اس وقت سے ڈالنا شروع کرتے تو آج وہ آرام سے کوئی اس کی ویلیو 5-5.5 لاکھ ہو چکی ہوتی. یہ میرا جو ہے نا, یہ میرا وہ ہے کہ اپرچونٹی کاسٹ ایک کانسیپٹ ہوتا ہے, جیسے ہم اکنامک کاسٹنگ بھی کہتے ہیں, اس میں آپ کو کمیٹی ڈالنے میں بہت نقصان ہوتا ہے. ہاں اف یو آر اے اسمارٹ پرسن, آنیسٹلی اسپیکنگ, اگر آپ کی شروع میں کمیٹی نکل آئی تو رادر دین منن ماموں کے بیٹے کی شادی میں خرچن کرنا اور یہ کرنا, زیور بنا لینا, آپ انویسٹ کر دیں اس اماؤنٹ کو. یعنی آپ پیسے بھی دے رہے ہیں اور آپ کا وہ پیسہ اٹ اسٹیز ان, کسی اور کا پیسہ آپ نے انویسٹ کر دیا اینڈ یو ایگزیکٹلی اینڈ یو ارن دا ریٹرن آن دیٹ. سو دیٹس دا اونلی اسمارٹسٹ مجھے اس کا ورک اراؤنڈ لگتا ہے. بٹ دیٹ ورکس فار جو شروع کے لوگ ہوتے ہیں نا, وہ جو مڈ 20 لوگ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں اس کے بعد سے جو ہوتے ہیں وہ تو بیچارے آن دا ریسیونگ اینڈ ایک اسٹریس بھی ہے, یہ پیسے دینے. نہیں میں کہتا ہوں اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے پہ اسٹریس لے لیں کہ یار میں ہر مہینے فلانا میوچول فنڈ میں انویسٹ. اب تو اتنا آسان ہو گیا ود دا موبائل اپلیکیشن اینڈ ایوری تھنگ. کوئی اب فارم نہیں, کوئی سائن نہیں کرنا ہوتا, کچھ نہیں ہوتا. پیسے آئے, تنخواہ آئی, ٹھک کر کے ٹرانسفر کریں ان کو. اب تو بلکہ بلنگ ایگریگیٹرز آ گئے ہیں, کوئک پے آ گیا ہے, یہ سب اتنے جتنی ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو رہی ہے ہم لوگ اتنے سست ہوتے جا رہے ہیں. اور یہ ہماری چوائس ہے. دیکھیے میں آنیسٹلی میں پھر یہاں پہ یہ بات بولتا ہوں دیٹ ایوری ون کین بی اے کروڑ پتی, اینڈ اف یو ہیونٹ بیکم اے کروڑ پتی بائی ٹائم یو آر 50-55,
You are just being lazy. You're just being lazy with your life, honestly speaking. آپ نے instant gratification کو prefer کیا, نئے کپڑے آ گئے ہیں زبردستی لے لیے. Just check out your closet یار, it's full of so many clothes that you. گاڑی مجھے اپ گریڈ کرنی ہے, نیا گاڑی کا بھائی. اچھا, لگژری ورسز نیسیسٹی کا کانسیپٹ بھی تو بہت چینج ہو گیا ہے نا. بالکل ایسی ہے کہ اب تو ان چیزوں کے بغیر گزارا نہیں ہے جو پہلے لگژری میں آتی تھی. یہ تو ہم نے بنا لیا نا, یہ ہم نے بنا لیا honestly speaking. آج سے 40 سال پہلے ہم سب اے سی کے بغیر رہتے تھے نا, آج اے سی کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے. بالکل. اچھا میں آپ کو بتاؤں, ہمارے گھر میں اے سی نہیں ہے, میں انہیں بتا رہا ہوں آپ کو. ہمارا بڑا ہوادار قسم کا فلیٹ ہے الحمدللہ. اللہ has been very kind. It's a West open apartment. You save a lot of money on that front as well. I save a lot of money on that and we actually save. جبکہ ہماری امی کے کمرے میں ہم نے اے سی لگایا ہوا ہے, لیکن وہ کہتی ہیں کہ نہیں میرے پوتے اے سی کے بغیر سوتے ہیں تو میں کیوں اے سی چلاؤں. تو وہ بس ہے, بٹ وہ ان کا ایک پیڈسٹل فین چل رہا ہوتا ہے. اور آج کل وہ ڈی سی پنکھے بھی آ گئے ہیں, جو ڈی سی انورٹر پنکھے, وہ بہت ویری الیکٹریسٹی ایفیشینٹ اینڈ آل. سی دیٹس ہاؤ یو سیو منی نا. میں یہ نہیں کہہ رہا, میں اب اس سے ہوا کیا ہے, اے سی چل جائے ویل اینڈ گڈ, بٹ وی آر پریٹی چل ود لائف وداؤٹ اے سی ایز ویل. اب ہم تو کیمپنگ شیمپنگ کرنے جاتے ہیں, وہاں پہ تو کچھ نہیں نا, ادھر تو آپ ایک سلیپنگ بیگ میں کیمپ میں سو رہے ہوتے ہیں اینڈ آل, اینڈ وی آر پریٹی چل ود دوز تھنگس. سو ہمارے اے سی نہیں چلتا, پنکھا چل رہا ہوتا ہے. کسی دن بہت گرمی ہو گئی تو کھڑکیاں وغیرہ کھول کے ہم نے پیڈسٹل فین لگا دیا, اینڈ یو سلیپ ویری کمفرٹیبل. تو ہم نے وہ ایک متھ بریک کیا دماغ کے اندر جو تھا کہ یار اے سی کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے. سملرلی گاڑی, آئی ڈاؤن گریڈڈ مائی کار 2 سال پہلے. میں نے کہا نہیں چاہیے اتنی لیوش گاڑی, 8-8.5 کلومیٹر پر لیٹر مجھے دے رہی ہے. میں نے کہا نہیں یار ایک ہائیبریڈ لے لیتے ہیں, بڑی دے دیتے ہیں, یوٹیلیٹی گاڑی ہے, 7 سیٹر بھی ہے. ہم لوگ روڈ ٹرپ کافی کرتے ہیں, تو گاڑی میں سامان بھی کافی آ جاتا ہے. سو وی ہیو پریٹی چل ود دیٹ. اینڈ بات یہ ہوتی ہے نا کہ وہ ایک بڑی مزیدار بات ہوتی ہے گاڑی کے حوالے سے اور یہ خرچوں کے حوالے سے, دیٹ پیپل ڈونٹ وانٹ ٹو بی رچ, پیپل وانٹ ٹو بی ریچر دین ادر پیپل. یہ بات یاد رکھیے گا, یہ ہیومن سائیکالوجی ہے. یہ مجھے امیر نہیں ہونا, مجھے اپنے لوگوں اس سے زیادہ, یا مجھے ایک پرسیپشن کریٹ کرنی ہے کہ میں ایک امیر آدمی ہوں. یا یہ کریٹ والا تو ٹیکس آل یور منی, دیٹ از واٹ, بیکاز دیٹ از ناٹ یور ریالٹی. بھائی یہی ہوا نا, وہ نیسیسٹی والی جو آپ نے بات کی. کیوں ہر سال فورن ٹرپ پہ جا رہے ہیں؟ فورن ٹرپس اب بیکم ایکسپینسو. میں بلکہ ابھی کل لاسٹ ویک دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, وہ ابھی فورن ٹرپ سے اپنے ہو کر آئے. اچھا پاکستانیوں اگر آپ چیک کریں تو آج سے کوئی 5 سال پہلے نا پاکستانی یورپ جانا شروع کر دیا. تو جو ہمارے ایفلوئنٹ طبقہ ہے وہ سب اب ملیشیا جا رہی ہے. آج کل دیکھیں ہر کوئی ملیشیا میں بیٹھا ہوا ہے. تھائی لینڈ والے بھی آج کل پاکستانیوں کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں آ گیا تو پھر جوان ہو گئے, کیونکہ تھائی لینڈ پاکستان جانا چھوڑ دیا تھا. کیونکہ تھائی لینڈ پھر نا جو جن کے پاس نیا پیسہ آیا تھا انہوں نے جانا شروع کر دیا تھا. جو پیسے والے تھے وہ تو پھر یورپ جا رہے تھے نا. وہ اب مہنگائی ہو گئی تو بھائی کیوں جانا ہے تمہیں؟ ہمارے کسی نے پیسے جمع کیے, تھوڑے سے پیسے جمع ہوئے, گھومنے چلے گئے. کیوں یار؟ یو ور اسٹرگلنگ فائنینشلی جسٹ لاسٹ ایئر. اگر پیسے اب آ گئے ہیں تو پلیز اس کو انویسٹ کر لو. گھومنے کا وقت آئے گا, یو ول ٹریول یار, گیو یور سیلف سم ٹائم. بٹ وہ کیا ہے کہ جی ہمیں جو ہے نا وہ شاید اپنی خوشیوں کی بھی جو ہے وہ ایک اسٹیٹس کو کا بھی مسئلہ ہے. یہ لوگوں کو اپنی انڈورسمنٹ چاہیے کہ یار میں جو ہے نا بس دوسرے میری زندگی کو دیکھ کے انوی کریں کہ یار میں کیا لائف گزار رہا ہوں. اینڈ دس ریمائنڈز می کہ آپ کے اس پر کیا ویوز ہیں کہ منتھلی جیسے سیونگ کی بات ہوئی کہ کچھ ایمرجنسی فنڈ ہے, آپ کا ٹریول فنڈ ہے کہ ہم ہر چیز کے لیے تھوڑا تھوڑا سیو کرتے ہیں. تو ایٹ سم پوائنٹ کے سال کا 1 یا 2 ویکیشن, دس از سم تھنگ وی ایم فار مائی سیلف فار مائی فیملی. تو میں اس کے لیے بھی آہستہ آہستہ کر کے یہ اس پہ آپ کا کیا بلیف؟ نہیں میرا اس پہ بڑا اسٹرانگ بلیف ہے. بلکہ میں اگر ہم جب دیکھیں یہ تو ہمارا ٹاپک ایکچولی انویسٹمنٹ تھا, ہم یہاں پہ سیونگ, یہ سیونگ والا پارٹ ہے, ٹھیک ہے. یہ دس از دا فنڈامنٹل تھنگ بیکاز یو انویسٹ فرام واٹ یو ہیو سیوڈ. سو ہم جب سیونگ پہ, میں کسی کے ساتھ کبھی کوئی پلان بنا رہا ہوتا ہوں یا کوئی اگر میری ہیلپ چاہ رہا ہوتا ہے, سو ہم جب بیٹھ کے 1-on-1 سیشن کرتے ہیں تو اس میں ہم ایک ایمرجنسی فنڈ کریٹ کرواتے ہیں کہ یار خدا نہ خواستہ کوئی. اب ایمرجنسی فنڈ بنانے کے 2 طریقے بھی ہوتے ہیں. جیسے ہمارے جو ٹپیکل ایمرجنسی ہوتی ہے وہ ایک میڈیکل ایمرجنسی ہوتی ہے. سو a lot of people are provided with insurance through their offices, ان کی کمپنی دیتی ہے. بٹ بہت سے, جیسے میں ہوں, I'm a self-employed person, I don't get any medical insurance, so I buy a medical insurance کہ یار میری کوئی اگر خدا نہ خواستہ, سو مہینے کے سال کے 30-40 ہزار روپے میں آپ کو ایک اچھی ڈیسنٹ کوریج جو ہے وہ مل جاتی ہے. سو ایک ایمرجنسی فنڈ ضرور آپ کے پاس ہونا چاہیے. ایکسپینسز ڈو ہیپن, خدا نہ خواستہ گاڑی. اچھا پاکستانیوں کا ایک اور بھی تو بہت بڑا مسئلہ ہے نا, اللہ پہ ہمارا اتنا ایمان ہے کہ ہم انشورنس ہی نہیں لیتے. بھائی انشورنس لے لو, اللہ مالک ہے یار, اللہ میاں ہے نا ہماری حفاظت کرنے کے لیے, ٹھیک ہو گیا. میں نے کہا یار میں ان لوگوں کو یہی کہتا ہوں کہ وہ جو
ہمارے ان کی جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا وہ منی بس کے ڈرائیور والا ہوتا ہے, جو جاہلوں کی طرح گاڑی چلا رہا ہوتا ہے, اور اگر اس کو بولیں کہ بھائی آہستہ چلاؤ, کہتا ہے اللہ مالک ہے. تو یہ ہمارے نا ہر چیز میں اللہ مالک ہے, اللہ مالک ہے, لیکن اللہ میں نے تمہیں گرے میٹر بھی دیا ہے یار, سوچنے کے لیے اس نے تمہیں چاہیے. نہیں جی انشورنس تو میرے لیے حرام ہی ہوتی ہے, تو بھائی تکافل لے لو. نہیں وہ بھی حرام ہوتی ہے. وہ کیوں حرام ہے مجھے تو نہیں پتا, لیکن حرام ہے, میں نے تو مولوی صاحب سے سنا تھا حرام ہے. نہیں سوچیں گے اس چیز کے حوالے سے. سو ٹیک انشورنس. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کی فائنینشیل مینجمنٹ کے ڈفرینٹ اسٹیپس ہوتے ہیں. سو یس, ایک ایمرجنسی فنڈ فار اینی فیملی ایمرجنسی اور اینی تھنگ یو نیڈ سرٹن تھنگ. اگر آپ فنڈ کریٹ نہیں کر سکتے, گیٹ انشورنسز, گیٹ اٹ کورڈ تھرو انشورنس, کہ یار میں میڈیکل انشورنس, یا جیسے اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میری گاڑی کی انشورنس جو ہوتی ہے وہ ایک ریزنیبل اماؤنٹ ہوتی ہے. میں ہر مہینے اس کے لیے سیونگ کرتا ہوں, میں انویسٹ کرتا ہوں. ایک میرا پرٹیکولر میوچول فنڈ ہے, آئی انویسٹ ان دیٹ میوچول فنڈ. اور اس میں ہوتا کیا ہے کہ لٹرلی پچھلے 3 سال سے میں یہ کر رہا ہوں. اکتوبر میں میری گاڑی کی انشورنس ڈیو ہوتی ہے, اتنے آرام سے نکلتی ہے, مجھے پتہ بھی نہیں چلتا سیریسلی اسپیکنگ. میں اس اماؤنٹ کو اپنی سیونگ میں کنسیڈر ہی نہیں کرتا. جو میں اپنی ایکسل شیٹ مینٹین کرتا ہوں اس میں یہ ڈالتا ہی نہیں ہوں. میں اتنے آرام سے اپنی انشورنس کی پیمنٹ کر دیتا ہوں, بیکاز ہر مہینے کچھ 5 یا 6 ہزار روپئے وہ آپ نکالنا کو اتنا زیادہ نہیں لگتا. وہ آپ کو لگتا نہیں ہے اتنا زیادہ. لگتا تب ہے ہاں اگر مجھے ایک ساتھ 60,000 روپئے نکالنے ہوں, سننے میں ہی لگتا ہے یار ایک ساتھ 60,000 تو بہت بڑا اماؤنٹ ہے. بٹ اگر بولے ہر مہینے 6,000, ہاں یار میں اس کو سیو کر سکتا ہوں. سو اٹس آل اباؤٹ دا مائنڈ سیٹ, اٹس آل اباؤٹ ہاؤ یو. یہ آپ نے بڑا اچھا بتایا ہے کہ یہ جی ایمرجنسی فنڈ ہو گیا, اس کے ڈفرینٹ لیولز ہوتے ہیں. آپ ایمرجنسی فنڈ میں آ جاتے ہیں, آپ بچوں کی ایجوکیشن. اچھا اب بچوں کی ایجوکیشن بڑا مہنگا ہو گیا ہے سلسلہ, آپ کو یہ بھی پتہ ہے. ایجوکیشن پہ آ گئے ہم لوگ, کیونکہ میں کہنے لگی تھی ابھی کہ ایک یہ میرج فنڈ بھی ہے نا, کہ بچپن سے اس چیز کے لیے جمع ہو رہے ہیں کہ جس دن آپ نے اپنی اولاد کی شادی کرنی ہے. ان اے لاٹ آف فیملیز سیڈلی مور دین ایجوکیشن. اس چیز کو آئی ایم شیور آپ نے ارد گرد بہت دیکھا ہوگا. ارے اس میں آپ کو, بلکہ میں اور میری وائف ہم لوگ اکثر یہ سوچتے ہیں کہ اف یو کوڈ ٹرن بیک دا کلاک, اینڈ ہماری شادی کو اب 20 سال ہونے والے ہیں. So if we could turn back clock, we would actually go for a very very simple wedding. اور ہمارا نکاح کی حد تک بڑا سمپل تھا, مسجد میں ہوا تھا, لیکن اس کے بیونڈ پھر وہی ٹپیکل شادی جو ہوتی ہے کہ مائیوں بھی ہو رہی ہے تو مہندی بھی چل رہی ہیں تو ڈھولکیاں بھی ہو رہی ہیں, اور اس زمانے میں اتنے زیادہ نہیں ہوتی تھیں جو اب ہونے لگی ہیں. بٹ شادی ولیمہ شادی از the biggest business I think in Pakistan. It's a whole lot of money. تو میں تو واقعی یہ کبھی کبھار سوچتا ہوں, ابھی میں صبح واک کر رہا ہوتا ہوں تو ہماری میمن کمیونٹی ہو رہی ہوتی ہے, زیادہ تر لوگ میرے علاقے میں زیادہ تر وہی لوگ رہتے ہیں. یو آر آلسو میمن. سو پنجابی سوداگران ہیں, وہ پھر بھی تھوڑے سمپل لوگ ہوتے ہیں, بٹ میمنز میں ذرا تھوڑا سا آپ کو پتہ ہے نا کہ خرچہ کے ذرا شوق ہوتا ہے. شادیوں میں بہت خرچہ کرتے ہیں. سارا زندگی کی جو کنجوسی کا ہمارا ایک اسٹیریوٹائپ ہے وہ شادی پہ سارا آپ دیکھتے ہیں. میرے اپارٹمنٹ میں زیادہ تر جو رہتے ہیں وہ وہی فیملیز ہیں جو آپ کو ایک کمیونٹی میں وہ فلیٹ بھی تو دیتے ہیں نا وہ جہیز میں. تو آئی ہوپ یورز از ناٹ دیٹ کمیونٹی, بٹ ہاں وہ سارے میمن ڈسون کرتے ہیں اب اس کو, لیکن آئی نو کہ وہ ہے چیز. پڑھے لکھے وہ کہ نو کیا ہو گیا, اب یہ نہیں ہوتا, اب یہ نہیں ہوتا. میں نے کہا ابھی بتاتا ہوں, میرے اپارٹمنٹ میں ابھی ایک فلیٹ بکا ہے. اینی وے کمنگ بیک, سی یہ جو شادی والا ایکسپینس ہے نا یار, اس کے لیے کچھ سوچنا پڑے گا. اور برائے مہربانی اپنے بچوں کو سمجھائیں یہ بات کہ بیٹا گو فار اے اسمال ویڈنگ, خرچہ کرو, گھومنے چلے جاؤ کہیں یار, انویسٹ کر دو پیسے. اپنی بیوی کو بولو کہ یار یہ 10 لاکھ روپے 15 لاکھ روپے حق مہر کی حیثیت سے آئی ایم انویسٹنگ ان یور نیم ان اے پرٹیکولر فنڈ, کہ جی اس کا جو ریٹرن آئے گا وہ تمہارا ہے, سم تھنگ لائک دیٹ. میرے خاندان میں بھی یہ لیوش شادیوں کا بڑا رجحان ہے, اور ہمارے خاندان میں کوئی 1.5 سال کے عرصے میں 3-4 لیوش شادیاں ہوئی ہیں. آئی کین ناٹ ایون ریکال کہ کس کی. مجھے شاید ڈھولکیاں یاد رہیں گی, مجھے ڈھولکیوں میں گانا گانے کا بہت شوق ہے, کریوکے کرنا اور یہ ساری چیزیں. آئی ایم اے ڈیسنٹ ڈھولکی سنگر بائی دا وے. سو مجھے شاید ڈھولکیاں یاد ہوں گی, لیکن فلانے کی شادی میں کھانا کیا تھا, بلکہ شادی کہاں ہوئی تھی مجھے بالکل یاد نہیں ہے, یقین جانیں. اب وہ جاؤ شادیوں میں تو آج کل وہ اسٹارٹر کا سین چل رہا ہے, وہ اسٹارٹر میں اتنا ٹھوس دیتے ہیں آپ کو کہ پھر تو کھانا انسان کیا کھائے گا. تو وہ بن کباب آ رہے ہیں, تو وہ گول گپے آ رہے ہیں, تو وہ چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلنگ میں جو پیسہ آپ لگا رہے ہوتے ہیں وہ کسی کو یاد نہیں رہتا. وی نو یس دا فادر از ویری رچ, ان کو شاید کوئی بہت فرق بھی نہیں پڑنے والا, لیکن پتہ ہے اس سے ہو کیا رہا ہے براک, اس سے ہو یہ رہا ہے کہ ایک سوسائٹل پریشر کریٹ ہو رہا ہے. وہ جن کے پاس پیسہ نہیں ہے انفارچونیٹلی وہ اپنے آپ کو صرف شو آف کرنے کے لیے کہ یار میں بھی آئی بلانگ ٹو دس فیملی, آئی بلانگ ٹو دس کمیونٹی, اس کے اوپر جو پریشر آ رہا ہے نا
اس کے لیے لوگ پتہ نہیں کیا کیا بیچتے ہیں, کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں, لونز لیتے ہیں اتنی زیادہ جو ہے نہیں ان کی افورڈیبلٹی, اس کے بیونڈ جاتے ہیں. ہیں. تو سیریسلی آئی ڈونٹ نو وائی بٹ آئی ووڈ ریئلی فائنڈ اٹ ریئلی کول. میں تو ٹویٹر پہ اس وقت پاکستان میں, ویسے میں آپ کو بتا رہا ہوں, ایک ٹرینڈ آیا ہے کہ وہ جا رہے ہیں کسی عیدی سینٹر چلے گئے, کہیں اور چلے گئے, انہوں نے وہاں پہ نکاح کیا, ایک کوئٹہ ہوٹل میں پراٹھے کھلائے, لچھے دار پراٹھا کھلایا سب کو عالمگیر پہ, اور وہ شادی ہو گئی. اینڈ آئی ریئلی envy that thing. میں کہتا ہوں یار فار می دس از دا نیو کول ناؤ, رادر دین کہ جی سدا بہار بک کر لیا جس کی بکنگ کی شاید 6 لاکھ روپے بکنگ ہوگی, اور پھر کھانا وانا سب الگ. ابھی وہ میں میمن پارٹی کا اپنے اپارٹمنٹ کا اپنے ان کا بتا رہا تھا پارک میں, ود آل ڈیو رسپیکٹ گڈ پیپل اینڈ دے, آپ لوگ ماشاء اللہ جو فلنٹراپیکل کاموں میں بہت زیادہ انوالوڈ ہوتے ہیں, لیکن اس چیز کو بھی دیکھنا پڑے گا. یعنی اس شادی کا وہ صرف فنگر ٹپس پہ خرچہ کر رہے تھے, تو شاید ایک ایونٹ کا کوئی 60 سے 70 لاکھ روپے کا خرچہ تھا کہ اس میں جی یہ بھی دیا تو وہ بھی دیا, تو چھوارے بٹے ہیں تو وہ کس چیز میں کس فارم میں بٹے ہیں, اور پھر ہر ایک کوئی گفٹ دیا گیا, اور کیا ہوا, میں نے کہا کیا کر رہے ہیں یار یہ. سو اس سے بچیں. 30 لاکھ 40 لاکھ خرچہ کرنا ہے یار, دیر آر مینی ادر ویز. اپنی کیپیسٹی بلڈنگ میں کر لو. وائی ڈونٹ یو گائز ٹو آف یو لرن, آج کل ماشاء اللہ پڑھے لکھے بچے ہیں, وائی ڈونٹ یو گو ٹو INSEAD in France and get a course done on artificial intelligence اور میرے خیال سے مینجمنٹ. وائی ڈونٹ یہ اپنے شادی کے خرچے تم ہارورڈ پہ جا کے کوئی کورس کیوں نہیں کر لیتے یار؟ اگر اتنا خرچہ کرنا ہی ہے اپنے پہ انویسٹ کر لو, بیکاز یو ہیو نو آئیڈیا ہاؤ مچ دیٹ تھنگ از گوئنگ ٹو ہیلپ یو ملٹیپلائی یور ویلتھ. میں ہارورڈ سے 6 مہینے لگا کر آیا ہوں, آپ کی ویلیو ہی کچھ اور ہو جائے گی. Everybody would want to employ you. I think the saddest bit is کہ وہ ایک ون آف چیز ہے نا, Yeah. جتنی اہم چیز ہو آپ کی زندگی کی شادی, لیکن وہ ایک ون آف چیز ہے. میں وہ تو یاد بھی نہیں. میں نے کہا یار اچھا اس کی شادی, اچھا بیگم اکثر بتاتی ہیں اس کی شادی میں یہ ہوا تھا. میں نے کہا ہے مجھے تو یاد بھی نہیں کچھ یار. ہاں کھانے مزے کے تھے, اتنا مجھے ضرور یاد ہے, بٹ وہ وقتی طور سے کھا لیا کھانا, ختم, گیم اوور. یہ بھی ایک بڑا وہ ہے نا کہ ساری چیزیں ایک طرف نہ انویسٹ کرو. اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ اچھا تھوڑا گولڈ کر لیا, تھوڑا یہ دوسری کرنسی ہو گئی, میوچل فنڈز ہو گئے, بالکل ایسی ڈو یو انکریج ڈائیورسفیکیشن بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. اگین ایک جو کہتے ہیں ہم, ایک ضرب المثل ہوتا ہے کہ نیور پٹ آل یور ایگز ان ون باسکٹ. بالکل سیم گوز ود فائنینشیل مینجمنٹ. اگر آپ ایون اسٹاک مارکیٹ میں بھی انویسٹ کر رہے ہیں خود, تو آپ اپنے آپ کو سیکٹر وائز ڈیوائڈ کرتے ہیں. میں اس سیکٹر میں اتنا انویسٹ کروں گا, میں سیمنٹ میں اتنا کروں گا, فرٹیلائزر میں اتنا, آٹوز میں, میں جو ہے وہ فارماسیوٹیکل میں جاؤں گا. اس طرح کی اچھی اچھی کمپنیاں اس میں پک کر لیں آپ, جو بلو چپ جنہیں ہم کمپنیاں کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ایک اور چیز آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ آپ کو پھر یہ تو ایک ہو گیا, میں تو یہ مائکرو لیول ڈائیورسفیکیشن کی بات کر رہا ہوں. میکرو لیول پہ جائیں کہ جی میں, جیسے میرا یہ خیال ہے دیٹ ایٹ اینی گیون ٹائم, یہ ہر ایک کا اپنا رول ہوتا ہے. میرا رول ہے 20% آف یور سیونگ شوڈ بی ان گولڈ. سونے میں آپ کی ہونی چاہیے. اچھا سونے میں بھی جو چیز ہے نا, وہ یہ نہیں ہے کہ آپ گھر میں سونے کی ڈلیاں لے کے رکھیں, یہ بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے. میں اکثر کہتا ہوں نا, گھر میں رکھا ہوا سونا, گھر میں کام کرنے والی کے ایک ایمان بھیگنے کی مار ہوتی ہے. اس کو پتہ ہوتا ہے, وہ ایک دن گھر آئے, پتہ چلا ہم سمجھ رہے ہیں جی اس لاکر میں سونا ہے, پتہ چلا 4 مہینے بعد کھولا تو غائب, وہاں سے بینکوں سے غائب ہو جاتے ہیں لاکر سے چیزیں. سو ناؤ وی ہیو گاٹ دیز انسٹرومنٹس جن کے تھرو آپ انویسٹ کرتے ہیں, لیکن آپ کا سونا کوئی اور رکھ رہا ہوتا ہے. پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج ہے, آپ اس کے تھرو انویسٹ کر سکتے ہیں. ایک زمانے میں ایک میوچل فنڈ کمپنی اپنا گولڈ فنڈ آفر کیا کرتی تھی, اب انہوں نے روک دیا ہے. سو اس طرح کی آپ کے پاس اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں. میں $US میں انویسٹمنٹ صحیح نہیں سمجھتا, مجھے ایتھیکلی غلط لگتی ہے یہ. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ہوڈنگ ہوتی ہے ڈالر کی, میں اس کو نہیں کرتا. باقی جس کو کرنا چاہے وہ کر لیں. تھوڑا سا اپنا پیسہ منی مارکیٹ میں ضرور رکھیے. منی مارکیٹ جو ہے وہ رسک فری انویسٹمنٹس ہوتی ہیں. آئیڈیا یہ ہوتی ہے کہ اسٹاک مارکیٹ, اگر آپ نے 100% ایکسپوجر اسٹاک مارکیٹ میں لیا ہے, خدا نہ خدا کل کو اسٹاک مارکیٹ کریش کر جاتی ہے. مارکیٹ کو گرنا تو ہے, آج نہیں کل نہیں اگلے مہینے. میں کہتا ہوں جتنی جلدی گرنا ہے گر جائے, کہ یار ایک فیز ہے. جیسے کووڈ جب ہوا تھا, لوگوں نے کہا یار ایک بار ہو جائے کووڈ مجھے یار, تاکہ چنتا ختم ہو جائے میری نا, کہ میرے میں اندر وہ کیا ٹی سیل ڈیولپ ہو گئے, اور وہ کیا تھا امیونٹی میری ڈیولپ ہو گئی ہے. تو لوگوں کا اکثر یہ بھی تھا نا کہ یار ہونے دو, جسے ہم ہرڈ امیونٹی والا کانسیپٹ آیا تھا نا, کہ یار ایک بار اس اسٹیج سے گزر جانے دو یار. سو اس میں بھی یہی ہے کہ یار آپ جو ہیں وہ اس کو, ان کو ایک بار انویسٹمنٹ آپ اس کو ڈائیورسفائی کرتے ہیں, لائک 60% اسٹاک مارکیٹ, 20% منی مارکیٹ رکھ لیں, 20% آپ گولڈ میں رکھ لیں. اور میرے خیال سے یہ دس از این آئیڈیل پورٹ فولیو, آنیسٹلی اسپیکنگ, ان مائی ویو. آٹو ڈیبٹ انویسٹمنٹ کی بات کریں تو کتنا انکریج کرتے ہیں آپ
ان لوگوں کو اسپیشلی جن کے لیے سیو کرنا بڑا Yeah, مشکل ہے اور yeah. وہ سارے ایکسپینسز کے بعد دے آر لیفٹ ود نتھنگ. نہیں بالکل بالکل بہت بہت اچھا پوائنٹ ہے یہ. اور واقعی اگر آپ کو وہ ڈسپلن بنانے میں پرابلم ہو رہی ہے کہ نہیں جی میرا تو ہاتھ اتنا کھلا ہے, میں تو ثنا سفینس کے سامنے جاتی ہوں بس میرا خود والیٹ کھل جاتا ہے, یا میں دیکھتی ہوں کہ نئے کافی شاپ کھلی ہے تو میں وہ 1200 روپے کی کافی پینے چلی جاتی ہوں. آٹو ڈیبٹ ایکچولی واٹ اٹ ڈز اٹ کریٹس اے سسٹم. آپ اپنے آپ کو سسٹم کا جو ہے نا وہ یو سرنڈر ٹو دا سسٹم. اینڈ یقین جانے کہ جہاں سسٹمز اچھے بن جاتے ہیں نا, جیسے یورپ میں آپ سگنلس کو بلائنڈلی ٹرسٹ کر سکتی ہیں, ٹریفک رولس کو بلائنڈلی ٹرسٹ کر سکتی ہیں. اس کی ریزن یہی ہے کہ سسٹم از دیر, یو ٹرسٹ دا سسٹم, یو ڈونٹ ٹرسٹ دا رول, یو ٹرسٹ دا سسٹم. سیم گوز ود انویسٹمنٹ. اگر آپ کو واقعی اس پہ پرابلم ہے تو آپ ایک آٹو ڈیبٹ انسٹرکشن اپنے لگا سکتے ہیں کہ جی 5 تاریخ کو یا 4 تاریخ کو اتنے پیسے میرے ڈیبٹ ہو کے اس اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائیں گے یا کہیں چلے جائیں گے. سو آئی تھنک دیٹ واز اگر آپ کو پرابلم ہو رہی ہے اپنا ڈسپلن مینٹین کرنے میں کہ آپ خود یہ کام نہیں کر سکتے, تو میرے خیال سے آئی تھنک دس از اے گڈ تھنگ ٹو ہیو. بٹ اس کی عادت مت لگائیے, کہیں نہ کہیں جا کے آپ کو اپنا ڈسپلن ڈیولپ کرنا چاہیے. ڈونٹ بی ڈپینڈنٹ آن دیٹ ایوری ٹائم. آپ نے یہ 4 یا 5 تاریخ کی بات کی, تو اپنے لیے شاید کسی حد تک آپ ریلیٹ کر سکتے ہوں یا اور بہت سارے لوگ. آج کل ود دس ہول فری لانسنگ تھنگ, اگر آپ کی ایک فکسڈ انکم نہیں ہے, فری لانسنگ اور ان وٹ ایور کیپیسٹی آپ کی ایک منتھلی انکم نہیں ہے, اس میں آپ کس طرح اپنے فائنینسز مینیج کر کے کہ سرٹن پرسنٹیج, کیونکہ کسی منتھ آپ کو پتہ ہے زیادہ پروجیکٹس ہیں, کم پروجیکٹس ہیں, کسی منتھ اٹ ویریز. سو دیٹس ویئر آپ اس کو آٹو ڈیبٹ پہ نہیں جائیں گے, پھر آپ جائیں گے اپنے پرسنٹیج رول کے اوپر. سو آئی تھنک میں اور آپ ایک ہی کشتی کے سوار ہیں. سو آئی ڈو اے لاٹ آف فری لانس ورک. سو میں ایک زمانے میں نوکری کرتا تھا, کافی اچھا ریزنیبل کریئر اپنی لائف کا بنایا, لیکن ایک سرٹن ٹائم کے بعد اندازہ مجھے ہوا کہ نہیں یار آئی ایم لیونگ اے پریٹی میننگ لیس لائف. میں بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں زندگی میں, بٹ میں نوکری کی وجہ سے کر نہیں پا رہا ہوں. اٹ واز اے گڈ جاب, گڈ پیپل آئی واز ورکنگ فار, گڈ آرگنائزیشن, ویری ریسپیکٹڈ آرگنائزیشن, بٹ آئی ریئلائز کہ نہیں یار آئی نیڈ ٹو گو. بلکہ مجھے یاد ہے جب میں نوکری چھوڑ کے جا رہا تھا تو وہ لوگ بڑے پریشان تھے, تم کہاں جا رہے ہو, ہمیں بتاؤ. میں نے کہا میں کہیں نہیں جا رہا, میں ٹی وی شو کروں گا, میں ریڈیو کروں گا, میں ٹاکس دیا کروں گا اور یہ ساری چیزیں کروں گا, اور میں اس میں تھوڑے بہت پیسے بنا لوں گا, اینڈ آئی ایم پریٹی فائن ود دیٹ. سو اس میں واٹ آئی ڈو ناؤ, کیونکہ آپ کو بھی ایسا ہوتا ہے کہ جی ایک پروجیکٹ کے پیسے آئے, دوسرے پروجیکٹ کے پیسے آئے. سو واٹ آئی ڈو از دیٹ آئی امیجیٹلی, جیسے ہی میرے پاس پیسے آتے ہیں, اب میں نے ایک پروجیکٹ کیا, اس کا سے میرے پاس 1 لاکھ روپے آتے ہیں, وہ 1 لاکھ روپے نہیں ہے, وہ 80,000 روپے. میرا اس لیول کا اب اوور سو مینی ایئرز ایک ڈسپلن ڈیولپ ہو گیا ہے کہ لٹرلی جیسے ہی پیسے آتے ہیں میں اس میں سے 20% اپنے انویسٹمنٹ اکاؤنٹ میں ڈال دیتا ہوں. اب وہ میں گاڑی چلا رہا ہوں گا, میں یہ کر لوں گا, میں صبح جم میں ہوں گا, میں یہ کر رہا ہوں گا, میں رات میں کھانا کھا رہا ہوں گا, اور پتہ چلا جی وہ ایک پیمنٹ آ گئی ہے, میں فوراً لٹرلی اس کو ٹرانسفر کرتا ہوں ٹو مائی. جیسے آج ایک کمپنی کا ڈویڈنڈ آیا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں جی ڈویڈنڈ کو اسی شیئر میں دوبارہ ری انویسٹ کر دیتے ہیں. تو لٹرلی میں اس وقت جم میں تھا جس وقت وہ ڈویڈنڈ, جم اس لیے مجھے یاد آ گیا کہ میں صبح میں جم جاتا ہوں شو کے بعد, اسی وقت ڈویڈنڈ آیا وہ, اور میں نے لٹرلی وائل آئی واز ڈوئنگ مائی ایکسرسائز, اس کے بریک نہیں, میں نے اس کو ٹرانسفر کیا ٹو مائی انویسٹمنٹ اکاؤنٹ, اور میں نے اس کو جو ہے اس کی انویسٹمنٹ کر دی, اس کو ری انویسٹ اسی شیئر میں کر دیا. سو 1 لاکھ کا مطلب 80,000, 2 لاکھ کا مطلب 1,60,000, 50,000 کا مطلب 40,000. بس یہ رول بنا لیں, خود ٹھیک ہو جائیں گی چیزیں. سو یہ سب جو آپ نے مینشن کیا کہ جم میں ہیں, ڈرائیو کر رہے ہیں, پھر ہم نے بات کی کہ لوگ ڈرتے ہیں انویسٹ کرتے ہوئے, یا جب انویسٹ کرتے ہیں تو ہر وقت وہ نظر رکھنی ہے یا دیکھنے کا جو کانسیپٹ ہے, کیا از اٹ ایڈنگ ٹو یور اسٹریس, یور ایز ان اینی ون ہو انویسٹ, یا کس طرح کے یو ڈونٹ لیٹ اٹ اوور شیڈو یور پیس یا ٹیک اے ٹال آن یو؟ مجھے نا اپنی پوری انویسٹمنٹ جرنی میں صرف ایک چیز کا اسٹریس تو میں نہیں بولوں گا, مجھے افسوس ہوتا ہے, اور وہ افسوس ہوتا ہے جب میرا بہت ہی فیوریٹ شیئر میری توقعات کے مطابق ڈویڈنڈ نہیں دیتا. صحیح, دیٹس اٹ. باقی کیا ہوگا, شیئرز گر جائیں گے. وہ ایک انڈین یوٹیوبر ہے, اس کا نام میں بھول جاتا ہوں, بڑی اچھی بات بولتی ہے, کہتی ہے انسان ہو یا مارکیٹ دونوں کو اوپر ہی جانا ہوتا ہے. چلیں لیٹس گیٹ ٹو دا ریپڈ فائر راؤنڈ. بیسٹ فائنینشیل ایڈوائس جو آپ کو آج تک ملی ہو؟ ان اسٹاک مارکیٹ اٹ از اونلی دا گریڈی ہو لوزز منی. اور ورسٹ فائنینشیل ایڈوائس؟ Oh, you only live once. خرچہ کر دو, زندگی نہ ملے گی دوبارہ, خرچہ کر دو. اور یہ فضول قسم کی ایڈوائزز ہوتی ہیں. ہاں دیٹ از آلسو ون تھنگ نا, کہ بھائی آج ہیں کل نہیں ہے, کیا سیو کرنا, اور سب کل نہیں ہوئے. ہماری ایک ہمشیرہ ہیں, ان کے ساتھ یہی ہے, اگر ہم کل نہیں ہوئے. میں نے کہا یار تو پھر تم تو آسٹریلیا نیشنلٹی کیوں لے کر آئی ہو, پاکستان میں رہتی, ہم کل نہیں ہوئے تو پھر کیا ہوگا.
کیونکہ کہ آسٹریلین جنت میں جائیں گے، پاکستانی جہنم میں جائیں گے سارے. سو یہ فضول ایڈوائس ہوتی ہے، یو اونلی لیو ونس، اور یہ ساری باتیں چھوڑ دو، پیسے اپنے سارے جو چیزیں گھٹیا چیزیں. آپ کا فیوریٹ سیونگ ہیک؟ Okay, my favorite saving hack, I think that's a یہ ریپڈ فائر رہا نہیں ہے. یار آئی تھنک میرا یہ خیال ہے کہ جو میں نے ابھی ذکر کیا، مائی ایبلٹی ٹو ٹرانسفر دا فنڈز امیجیٹلی، میں اس کو ٹھہرنے ہی نہیں دیتا. آئی تھنک وہ شاید آئی تھنک دیٹس مائی فیوریٹ ہیبٹ آئی وڈ سے. رائٹ. سو کریڈٹ کارڈ یس یا نو؟ If you want to stay current I mean that because credit card gives you the best discount, the loyalty programs are amazing. Do not revolve. So if you do not plan to revolve, yes. ون ہیبٹ جو انسٹنٹلی آپ کی فائنینشیل ہیلتھ کو بوسٹ کرتی ہے؟ Make a budget, a monthly budget of your expenses. ایک فائنینشیل مسٹیک جو ہر ینگ پروفیشنل کرتا ہے؟ They think that things will always get better in life. لوگوں کو یہ بڑی غلط فہمی ہوتی ہے کہ آگے چیزیں بہتر ہی ہونی ہیں. نہیں، things will deteriorate and that's where your discipline comes in. جب مشکل حالات آئیں گے. I think that's one big issue because میں نے کافی سارے ینگ لوگوں کو دیکھا ہے, their careers got off to an amazing start but then they struggled later on and then وہ جو تھا کہ اس وقت اگر وہ کچھ اچھی ہیبٹس اپنا لیتے تو شاید میرے خیال سے ان کا وہ جو ڈیفیکلٹ فیز تھا, ایوری ون ایونچولی سیٹلز ڈاؤن, لیکن وہ ڈیفیکلٹ فیز زیادہ بہتر ہو جاتا. ورسٹ فائنینشیل ڈیسیژن جو آپ نے لیا ہو؟ I invested in a real estate project, in a construction project. That was the worst decision. I really wish I could turn back clock and میں اپنے آپ کو روک لیتا وہ انویسٹمنٹ کرنے سے. My money got stuck there and I'm still not able to recover fully. Okay. So your advice has come from personal experience? Yes, absolutely. میں جو بات کرتا ہوں میرا پرسنل ایکسپیرینس ہوتا ہے. میں کوشش کرتا ہوں ہوائی بات نہ کروں. میوچل فنڈز یا ڈائریکٹ اسٹاک انویسٹمنٹ؟ If you are starting, if you are new to the industry, start with mutual funds. کیش, گولڈ اور پراپرٹی آپ کی پریفرڈ انویسٹمنٹ چوائس؟ Cash is not an investment by the way. Actually. Yeah. A book or any resource جو آپ فائنینشیل بگنرس کے لیے ریکمینڈ کریں گے؟ ہاں, J.L. Collins, Simple Path to Wealth. A Simple Path to Wealth, very well written book اور بہت بہت آسان الفاظ میں لکھی ہوئی ہے. ضرور پڑھیے گا. اور میں ہمیشہ ایک بات بولتا ہوں کہ پاکستان میں کتابیں پڑھنے والوں کو جو بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے وہ یہ کہ ہر کتاب 350 روپے میں مل جاتی ہے. تو ڈو بائی, یہ مل جاتی ہے بک پاکستان میں. رائٹ. اگر آپ ایک فائنینشیل اسکل سکھا سکیں ہر پاکستانی کو تو وہ کیا ہوگی؟ آئی تھنک اسٹاک مارکیٹ انویسٹمنٹ. So the next set of statements, you rate the trend on a scale of 1 to 10. Cryptocurrency investments. I would say 3. Okay. 10 being the highest, right? Yeah, of course. 3. Crypto is 3 for me. Real estate for beginners. 2. However, real estate میں ایک concept ہوتا ہے, it's called REIT, Real Estate Investment Trust, جس میں آپ اسٹاک مارکیٹ کے تھرو جو ہے وہ ان ریٹس میں انویسٹ کر سکتے ہیں. پاکستان میں ڈالمن سٹی مال بائی دا وے از اے ریٹ تھنگ اینڈ TPL از پریٹی اگریسو آن ریٹ ناؤ. سو اگر آپ کو انویسٹمنٹ ریئل اسٹیٹ میں اتنا ہی شوق ہے اور اتنا ہی کیڑا ہے آپ میں انویسٹ کرنے کا ریئل اسٹیٹ میں, تو یہ پلاٹ اسکیم 33 میں اور تیسرا ٹاؤن میں لینے کے بجائے آپ ریٹ میں انویسٹ کیجیے. Buying gold as an investment. Very good. However, don't put all your money in gold. I would say it's number 7, but it should be 1% of your portfolio. Dollar-based saving accounts. 5. They may work, they may not. For that, rupee has to depreciate. پچھلے 2 سال میں it has not given anything. 1.5 سال میں. Peer-to-peer lending platforms. Binance is in Pakistan is one that. Agar if you are into crypto, I think this is see again crypto. I'm not a big fan. I would say 3, but peer-to-peer really helps you. جن لوگوں کو دیکھیے پھر میں ذرا الیبوریٹ اس کو کر دوں. Crypto by definition is not a bad thing, لیکن please manage your risk.
don't have more than 10% of your total portfolio in the form of Bitcoin. So वहाँ पे peer-to-peer platforms 7 or 8 I would say. Right. But as an investment मैं ये कहूँगा कि Bitcoin is 3 ये crypto. Robo advisors and AI investing. I think this is an evolving area. I will say 5 for now. Freelancing as a financial side hustle. Absolutely. I mean, but you have to develop a skill for that. I would say 7 or 8 मेरे ख्याल से. But what is that skill that you want to freelance into? ये भी एक सवाल है ना. Committees. 0. I think that could be the best ending note for all the people, especially women, जो बहुत ज़्यादा truly abide करती है the idea of committing. Seriously. I hope this session especially helps them कि वही money वो बेहतर invest कर सकें I really hope और so. कुछ सालों बाद आपको हमको दुआएं दे सकें हो सके. कि हमने ये फैसला कर लिया. So thank you so much for being here, for all the important information. I think हम सब के लिए भी और सुनने वालों के लिए भी it must be very useful. Thank you so much. Thank you for inviting me and good luck with your investment journey. Thank you. I need it now. अगर आप किसी भी कैपेसिटी में अर्न कर रही हैं या मनी मैनेज कर रही हैं, सो आई होप कि हमारा आज का डिस्कशन आपकी ज़रूर हेल्प करे. आपके लिए सबसे बेस्ट टेक अवे क्या था, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं.